अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो सदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है जनाब तुहाडे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो? मेरे तमाम भेड़ी, तमाम मेरे मावा, तमाम जनाब मेरे सोने सोने दोस्त सहेलियाँ सबको गुड मॉर्निंग आखसा में जी आया को आखसा खुश आमदीद आखसा जनाब। खूबसूरत सवेर का आगाज थी चुके और हमेशा की तरह मज़े मज़े दी गपशप। अच्छा आज दी मैं सोचेंदी पई हम मेरी एक दोस्त जड़े मेरे को मिले कुछ दिन पहले मिले हैं और उन्होंने एक गाल उन्होंने एक कहानी जी मेरे जहन में है मैं यकीनन तुहाडे नाल शेयर करना चाहता तमाम भेड़ियों दे नाल क्योंकि अक्सर बाज़ औकात साकू हर एक कोई मसला दरपेश होंदे। मैं भी एक माँ भी हाँ मेरे को भी यकीनन इस तरह के मसले दरपेश आने थे। बच्चे सारे जनाब सेल फोन घिन के कितने कोने खुदरे छुपे बैठे होने कई वेले टैबलेट घिन के बैठे होने और अस तवज्जो नहीं देंदे बैठे होंदे। कई वेले साकू गुस्सा आंदे कि यार स्टडी दे किताबां पे होंदे खाना पे होंदे और बच्चे जड़े हैं सुनते नहीं अस आवाज़ा मरेंदे रहने हैं फलां 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 पर बच्चे कहीं नहीं सुनते पे होंदे। अच्छा मेरी दोस्त जो आखण है उन्होंने मेरे को अपनी टेंशन शेयर की थी यकीनन मैं तेरे शेयर करना चाहता तो दसेंदे पे हैं कि उन्होंने जो बेटा है वो 9th क्लास का स्टूडेंट है और उन्होंने वो टाइम ना बच्चे जिमें होंगे कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है और जिमें अक्सर आते हैं कि बच्चों को सेल फोन दे दीता वे कि यार राबते विच रासूँ अच्छा है सेल फोन हो सी बच्चा जितना भी हो सी अस कॉल करके सो और मुतमईन थी वेसूँ। अच्छा इवें ही जनाब उन्हें बच्चे ने आखा कि मम्मा आप परेशान होती हैं तो परेशान न थी हो मेरे को सेल फोन घेन गिनो माँ बेचारी मोहब्बत की मारी मेरी जैसी माँ है जनाब सेल फोन घेन के जना दे दिता उन्होंने कि चले जी अच्छा है माँ क्योंकि माँ ज्यादा परेशान थी वालिद इतने परेशान नहीं थी उनको कम करा तो चले गए माँ घर आँदी। अच्छा कुछ अरसे बाद बच्चे जड़ा है उनकी जड़ी एक्टिविटीज हैं वो चेंज थी वन लगे सरगर्मियाँ चेंज थी वन लगे बच्चा 24 घंटे जे देखो बैठे सेल फोन थे बैठे थी या बैठे क्योंकि एप्लीकेशन इतने ज्यादा आ चुके थे। माँ ने वो वाली भी टेंशन न की थी। उनके बाद बच्चा 10th गया और उनके बाद रिजल्ट जड़े हैं बच्चे दे खराब आने शुरू थी गए बच्चा हालांकि अच्छा भला है फेलियर थी होना शुरू थी गया फेलियर। अच्छा वो मेरे को दोस्त सुने बन के मैं बड़ी परेशान थी और मैं क्या करा मेरे कोई समझ ना आवे और जो वालिद हैं मोहतरम वो हमेशा बेगम ते ही चढ़ दौड़ दें कि तेरे ही काम हैं बच्चा ते नजर नहीं रख सकती बच्चों को देख नहीं सकती बच्चे पढ़ाई में क्यों फेलियर आते पे यानी सारी जड़ी आदत ना ब्लेम जी को आदन इल्ज़ाम वो सिर्फ माँ ते ही लाया वेंदे थे कि माँ ही जनाब कसूरवार है। अच्छा वो माँ बड़ी परेशान कि गाली भी मेरे को सुनने पौने और बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता पाया एक बच्चा है तो नजर नहीं रख सकते देख नहीं सकते क्योंकि ये ऐसी एज होंगी टीन एज अस जलाते हैं बच्चे आने थे उम्र कई दे भी हाथ नहीं आते पे होंगे कई दे भी कंट्रोल नहीं आते पे होंगे वो बाहर के लोग जा एडवेंचर जो उनको अच्छा लगता पे होंगे अपने दोस्तों को दे पे हों और इन तरह की हरकत रिजल्ट खराब आखिर जनाब स्कूल वाले ने उन्होंने सारी किया कि आओ जनाब पेरेंट्स टीचर मीटिंग जिमें थी मीटिंग से पहुंचे और बच्चे की सिचुएशन दसी और आखा गया कि बच्चा अक्सर औकात स्कूल गायब थी वेंदे बंक है और बंक मरेंदे और नहीं आंदा या आंदे शक्ल दिखेंदे और गायब थी वेंदे टेस्ट जड़े हैं टेस्ट विच अच्छे नंबर नहीं टेस्ट यानी सारे बहुत सारी शिकायतें जड़े हैं घिन के पेरेंट्स आए और बड़े परेशान हुए कि इनकी रीज़न क्या है क्या वजह है। अच्छा वाल उन्होंने कोशिश की थी कहानी अगर से तवील है मैं कोशिश करे सब को मुख्तर से सुनावा कि मेन उनको लगा कि जरा बच्चा है वो सेल फोन का इस्तेमाल ज्यादा करने लग गया और ही वजह नालो अपनी स्टडी ते तवज्जो नहीं देना पाया। उन्होंने कोशिश की थी कि उन्हें बच्चे का जो मोबाइल है सेल फोन जो 2 साल तो दिता है कि उन्हें उनको गिदा बने और बच्चे को आखा उन्हें पढ़ो। अच्छा हुण ये देखो उन्होंने वो मोबाइल बच्चे को खसा और बच्चे ने इन रद्द अमल दिखाया वो बच्चा घरों गायब थी गया। मैंने सो मेरी फ्रेंड ने दसा तो मैं बड़ी शॉक्ड है गई कि अच्छा बच्चे जड़े मतलब इस तरह की हरकत भी कर सकते थे घरों गायब थी गया और माँ और जरा प्यो है परेशान बच्चा सवेर दा निकले गायब है क्या नहीं कितना है शाम थी गई इवनिंग थी गई दोस्तों को पूछा गया और अचानक ही एक दोस्त मुँह च निकल गया कि आंटी वो मेरे घर है और रीज़न क्या है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मोबाइल खेन की दे जनाब खास की दे और ही वजह नालो बच्चा जनाब जी घर तक छोड़ के चला गया। उन्होंने मेरे को परेशानी दसी और मेरे को कोई हल कहना है कोई सोल्यूशन कहना है मेरी समझ में ना आए पे कि वाकई इन तरह के बच्चों को किमें हैंडल किया वे ही गल मैं बकायदा सोचा क्यों ना एक्सपर्ट्स लोग आवन मेरे शो और वो दसन थे कि ये जी सिचुएशन है ये घर की सिचुएशन क्या है
ہر ماں پیو نال ایو ہی سچویشن ہے انہاں دے بچے کول مطلب بچے جڑے ہیں جڑے سیل فون ہیں یا ٹیبلٹ ہیں انہاں دے او سمجھدے نے سارے جنا پرسنل سارا سپیس ہے یا پرسنل ساری چیز ہے اور اگر کوئی ان کو ہاتھ لاوے نہ تو کوئی بیو ہاتھ لا سکتے نہ ہی ماں پیو کو پرمیشن ہے کہ وہ چیک کر سکتے ہیں ہن گل یہ ہے کہ بچیاں دی سرگرمیاں تے کیویں نظر رکھی ونے اج دا جڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اج دا جڑا میں اج دیاں ٹیکنالوجی دے دور وچ جڑا سب کو بڑا مسئلہ یہ آندا پی تھی جبکہ ٹیکنالوجی جڑی ہے وہ پازیٹیو لازمی گل دا مقصد ہے بناواں دا سرچ کرو اسٹڈی کرو دنیا کو ایکسپلور کرو دنیا کیا کریندی پئی ہے دیکھو کیا تھیندا پے اور بہت سارے تجربات کیتے وان سکتے لیکن ساری سوسائٹی وچ میں آکھساں سارے معاشرے وچ انہاں منفی استعمال وددا پے ٹھیک ہے چلو وڈے تے کچھ سادے سیانے ہونے میچورٹی دی ایج وچ ہونے انہاں کو تا پتہ ہوندا لیکن اکثر وڈے بھی بڑے بھولے ہونے بہت سارے سائبر کرائم ساکو نظر بھی آنے موبائل دے تھرو آنے اور لوگ لٹیندے بھی ہیں میرے آفس وچ کچھ دن پہلے ہی ایک شخص آئے بیٹھے ہیں اور انہاں نال بڑا ہی ایک آدمی ہاتھ اور گیم کھیلی گئی اور وہ دسیندے پین کہ اس طرح میسج آیا اور میسج دے جواب وچ میں ہی بھیجا اور انہوں نے میرا ہیک کر کے دا اکاؤنٹ اور ساری میری پرائیویسی ختم تھی گئی اور ان دے بعد دیکھو بلیک میلنگ شروع تھی گئی مطلب ان طرح دے بہت سارے سائبر کرائم ہیں جڑے کہ تھیندے رہنے جن ساکو پتہ نہیں ہوتا لیکن بچے سب کو زیادہ شکار تھن چیز دا کیونکہ بچے چھوٹے ہونے انہاں دے ذہن جڑے ہیں پختہ نہیں ہوندے اور بالکل ذہن نہیں ہوندا انہاں کو سمجھ نہیں ہوندی وہ بہت جلدی جڑا ہے نا جناب جی آتے ہیں انہاں دے برین کو لوگ واش کر کے تھے اور استعمال کرنے تھے سڈے دے کہ دہشت گردی وچ بھی استعمال کرنے واقعات نظر آنے ساکو یہ حوالے نال ڈیٹین نال گال کرے سو ایکسپرٹ ہیں سارے نال لیکن کچھ دیر بعد چلتے ہیں ایک بریک تے کتھے نوے سو سارے نال راسو ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کو سویل دے رانگے اور جناب بالکل ان طرح دے مسائل جڑے کہ میں تنہا شیئر کرتے ہیں یقیناً ہر گھر ہوسن ہر گھر ماں پیو پریشان ہوسن کہ کیویں مسئلے کو ہینڈل کیتا ونے اچھا جناب ایکسپرٹ ہیں سارے نال اور میں چلسا انہوں دا تعارف کرویسا جناب میرے نال جناب بالکل ڈائریکٹر ہیں ایڈمائر کالج دے اور بڑے آنر دی گال ہے انہوں نے اسپیشل ساکو ٹائم دیتے ٹائم کڈھے انہوں نے سید ندیم صاحب ہیں گڈ مارننگ جی آیا کو خوش آمدید جناب تھینک یو سو مچ گڈ مارننگ ایوری ون تھینک یو جناب تو ٹائم کڈھا اور سارے واسطے سارے ناظرین واسطے شکریہ ادا کرے سو کہ سب لوگ بڑے مصروف ہوندے ہو یہ ٹائم جڑا ہے یقیناً تھوڑا کالج دا ہوندے اور ڈائریکٹر دے ذمہ واری تے یقیناً بہت زیادہ بندی ہے اچھا جناب آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں سارن عمیر خان ہیں گڈ مارننگ آپ سو اسپیشلی بہاولپور تین جناب جی خوش آمدید گڈ مارننگ جی آئیں کو تھینک یو جناب تو تشریف گھن کے آئے اور بالکل ڈاکٹر صاحب نویں تے گال بھندی نہیں نا سائیکیٹرسٹ ہیں سارے نال اور یقیناً بچوں دی نفسیات دے حوالے بہتر طریقے نال سب کو دس بھی سکدن گائیڈ بھی کر سکدن ڈاکٹر سجاد صدیقی ہیں جناب گڈ مارننگ جی آئیں کو خوش آمدید جناب تھینک یو جناب تشریف گھن گئے اچھا میں چاہساں کہ گفتگو کو پہلے اسا سائبر کرائم دے حوالے نال پوچھوں یا تو کو جانوں کہ کیا ہے تاکہ جڑے سارے ناظرین ان کو پتہ چلے کہ سائبر کرائم ہوندا کیا ہے اور کیویں تھی سکدے سائبر کرائم چلساں عمیر تارے والے بیسکلی سائبر کرائم جڑا ہے نا وہ ہے کہ کوئی بندہ تاری پرائیویسی دے وچ دخل اندازی کرے مثال کے طور پہ تارا موبائل فون ہے وہ کچھ ایسے سافٹ ویئر کچھ ایسے ہیکس ہیں جن کی وجہ تو تارے پرائیویٹ جڑا اکوپمنٹ ہے ہوندا ایکسیس حاصل کرتے تاری ہوندی جڑی انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کر سکیں یہ حوالے نال کئی طرح دے وائرس ہیں جڑے تارے کمپیوٹر دے وچ ویلے آون تے تارا کوئی بھی پاسورڈ جڑا ہے او پرسنل نہیں رہندا اون دے بعد تارا جڑا ہے کارڈ تھی گئی کریڈٹ کارڈ دی انفارمیشن تھی گئی یہ کوئی بھی ایکسیس انہوں نے کر سکتے تو سائبر کرائم دا بیسکلی جڑا انہوں دا آبجیکٹیو ہوندے وہ یہ ہوندے کہ تاری جو پرسنل انفارمیشن ہے تاری فائنانشیل انفارمیشن ہے ہوندا ایکسیس حاصل کرتے حقوق کو مس یوز کیتا ون سکے اچھا میں اتنے گال کرے سا اصل بالان دی گال کرنے ہے اور سیل فون دا استعمال بہت زیادہ تھی گئی اینڈرائڈ موبائل دا استعمال زیادہ تھی گئی اور جناب اصل یہ ہے کہ اکثر چیزوں کو بچے جلد کھلے دیں تو انہوں کو پاسورڈ کچھ ہوندے انفارمیشن پرسنل پوچھی ویندی اور بچے بڑے مزے نال دے رہے ہیں انفارمیشن دے رہے ہیں یہ چیز دے نقصان ہیں پہ کچھ ہی حوالہ دسے سو انہیں نقصانات تو بہت زیادہ ہیں اور مثال کے طور پہ ریسنٹلی ایک واقعات ہے ٹیلی فون کالز آنے تاکہ تاری پرسنل انفارمیشن پوچھ دیں تاری لوکیشن پوچھ دیں تاری فائنانشیل بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل آج کل بینک والا زیادہ بہت زیادہ بلکہ ایون کہ اسٹیٹ بینک کی طرف ایک انسٹرکشنز ہیں سارے بینکس کو
ہر بینک اپنے جو کسٹمر انہوں کو کمیونیکیٹ کرنے پین کہ کوئی بھی طرح کی انفارمیشن نہ دو دسو ٹیلیفون دے ہوتے تیرے کو کوئی پوچھے بھی صحیح تو انہیں رپورٹ کرو. بچوں کے حوالے تو یہ آکھ سکتے ہوئے کیونکہ اج کل کڈنیپنگ کے واقعات بہت زیادہ تھے پین تو ٹیلیفون کے ذریعے اگر انہوں نے رابطہ کرنے تو انہوں کا ایڈریس وغیرہ لوکیشن وغیرہ پتا کر کے تو وہ ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے ان والے نال. صحیح صحیح. اچھا میں انتے چلسا اور یقیناً ڈاکٹر صاحب والے چلسا اور پوچھتا کہ کیا کرنا کیا چاہیے تھا کی طرح میں اج جڑا جاننا چاہتے ہیں ماں پیو کو ٹرین کیتا ونے کہ وہ اپنے بچوں دی جڑی سرگرمیاں ہیں انہوں تے نظر رکھ سکن تھے این حوالے نال تھرو آؤٹ سا یقیناً جاننا بھی چاہسو کہ اور بچوں دی نفسیات کو سا کیویں سمجھ سکتے ہیں بچوں دی کیڑی ایج چینجنگز آون لگ دیں تھے کچھ این حوالہ دے سو کہ وہ اپنی چیزوں کو پرسنل سمجھن لگ ویندے اور جسے سیل فون یا ٹیبلٹ انہوں کو ہاتھ لاون لگ دے ہو تو پرسنل سپیس مطلب نہیں دینا چاہتا پہ انہوں سمجھتے کہ میری چیزیں کچھ کہیں نہیں بھی ٹچ نہیں کر سکتا ان کی کیا ریزن ہے پہ. آپ کا جو سوال ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے, بہت سارے اس کے پہلو ہیں. ہاں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بچوں کے ایکسیس کے حوالے سے تو آبویسلی ہمیں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ بچہ آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک اڈلٹ نہیں ہے لیکن وہ اسی کی طرح کا ایک انڈیویجول ہے. ایک بچے نے آگے ہو کے ایک اڈلٹ بننا ہے اور اس فیز میں انٹر ہونا ہے. تو اگر ہم اس نہج پہ سوچیں تو یہ آسانی ہوتی ہے کہ بچے میں بھی وہ ساری خواہشات آہستہ آہستہ جنم لیتی ہیں, ان میں وہ ساری سوچیں اسی طرح ہوتی ہیں جو آگے کسی ایڈلٹ میں یا ہم میں اگر ہمارے بچے ہیں تو جو ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہم سب کے ساتھ اپنے دور کے مطابق رہی ہیں. بچوں کی جہاں تک بات کریں ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیسکس میں آتی ہیں کہ بچے میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈیولپنگ ایج ہے, ان کی باڈی گرو کر رہی ہے, ان میں مسلز, ان کے ہارمونز, وہ ایک ڈیولپمنٹ کا فیز ہے تو ان میں انرجی زیادہ ہے. اب انہوں نے وہ انرجی کسی طرف چینلائز کرنی ہے. یہاں پر اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بچوں کا قصور ہے, والدین کا قصور ہے, معاشرے کا قصور ہے, لیکن رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے کہ ہم بچوں کو ایسے مواقع فراہم کریں. میں اگر تھوڑا سا اپنی مثال دوں کہ میں کافی عرصہ میں انگلینڈ میں رہا ہوں اور ابھی واپس آیا ہوں تو وہاں پر جو چیز میں نے خود آبزرو کی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی کہ وہاں پہ ٹھیک ہے, وہاں پہ فیسلٹیز وائز بچے وہاں زیادہ ایزی ایکسیس ہے ٹیبلٹس کی, موبائلز کی, انٹرنیٹ کی, لیکن اس کے باوجود ایک طرح کا وہ ڈسپلن ہے کہ کچھ وقت ٹھیک ہے آپ نے دینا ہے اسکرین ٹائم, باقی جو ہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو دینا ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں کسی بھی طرح کی سپورٹس آ جائیں یا پھر ویکینڈ ہے تو ماں باپ کے ساتھ بچے باہر چلے گئے, اسکول میں کھیلوں کے میدان ذرا بڑے ہیں جب بچے کھیل سکے. جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہاں یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے کوآرڈینیٹڈ نہیں ہیں. یعنی جڑے پلے گراؤنڈ ہیں اس سکڑ گئے ہن نظر نہیں آندے, اتھا کمرشل اثر دے بلڈنگز تعمیر چائنا کٹنگ کمرشل یہ سارا ایشو جو ہے یہ ادھر ہو گیا, کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں. ہم اچھا دوسرا یہ کہ ایک ایریے میں ایک چھوٹا سا کالونی میں ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ چلیں آؤٹ ڈور نہیں تو انڈور بچہ ٹیبل ٹینس کو اس طرح کی ایکٹیویٹی, وہ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. ہو بھی صحیح تو والدین میں شعور نہیں ہے کہ بچوں کو ونس اے ویک ساتھ لے کر جائیں اور ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں. تو بچے نے اپنی انرجی کہیں تو یوٹیلائز کرنی ہے. پیرنٹس بزی ہیں, کئی جگہ ایسے ہے کہ ورکنگ مدرز ہیں, ورکنگ فادرز ہیں, تو بچہ کیا کرے گا گھر میں, جوائنٹ فیملی سسٹم کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے بچہ اس نے کچھ تو کرنا ہے, اپنا وقت کسی طرح یوٹیلائز کرنا ہے, اسکول سے واپس آ کے وہ کیا کرے. تو سب سے ایزی چیز آج کل کے اس میں معاشرے میں دور میں والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے رہ جاتی ہے کہ ان کو ٹیبلٹ دیں اور وہ اپنا ٹائم اس پر گزاریں. ٹھیک سید نظیم صاحب تیرے والے چلساں اور یقیناً اپنے اگر دور کی گل کرنے ہے تو یقیناً بہت ساری چیزاں اون ٹائم کہنا ہیں. انٹرنیٹ کی سہولت کہنا ہے 80s کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت آئی اور یہ سہولت آندے ہی نوی ٹیکنالوجی تو جو دن استعمال آئے تو اچھا ہے, خوش آئین ہے, آمنا بھی چاہیے تھی, بہت کچھ آسانیاں تھی. سارے دور شاید اصا کتاب والے پاسے ویندے اسے لائبریری والے پاسے ویندے اسے یقیناً ریسرچ تھی ہوئی. ہوں تو کیا لگتے تھے جڑے ہوں بچے یا بچے تو سڈے دے ہو انہوں دے ہاتھ یقین سیل فون ہونے تھے اور کیا چیک اینڈ بیلنس ہوندے تھے اسکولوں میں, کیا سسٹم کیا بنایا تو کیا بنایا تھے؟ اس میں یہ جی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ڈیفینیٹلی چیک اینڈ بیلنس ہم نے رکھا ہوا ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہے, اصل میں اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. سیل فون ڈیفینیٹلی بچوں کی ضرورت ہے, اسپیشلی بوائز گھر سے باہر ہیں, پیرنٹس کو فکر ہوتی ہے.
تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے اس کو یوز کریں لیکن کلاس میں کوئی بھی یوز نہ کریں. رولز ریگولیشنس ہیں, صبح بچے آتے ہیں ہم ان سے کلیکٹ کر لیتے ہیں, چھٹی کے وقت ان کو واپس کر دیتے ہیں. اب اگر ان کے فیوچر کے حوالے سے دیکھیں, کیونکہ بچوں کے ساتھ میرا بہت زیادہ کانٹیکٹ رہتا ہے, تو اس میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچہ سیلف اسٹڈی کم سے کم کرتا جا رہا ہے, بکس کو ٹائم کم دیتا ہے. میں ہمیشہ ہی کلاس میں بات کرتا ہوں کہ ٹیکسٹ بک کو زیادہ ٹائم دیں, فیس بک کو کم ٹائم دیں. بچہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے, ریسپانسبلٹی ٹیچرز کی بھی ہے, پیرنٹس کی بھی ہے, بچوں کی بھی ہے, اگر ہم ایک اچھا ٹائم ٹیبل, ایک اسکیجول ان کو بناتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اس کے بھی اچھے ریزلٹ نہیں ملتے. بالکل 1 سے 2 گھنٹے اگر بچے یوز کر لیتے ہیں سیل فون تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نقصان ہے, لیکن بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا, اگر اصا اپنے دور کی گل کریں تو زیادہ کہ ضروری ہے بچے کو سیل فون ہونا چاہیے تھے, پیرنٹس جناب آگاہ رہنے بچہ کتنا کتنا. جب سارا دور ہے اونلی سیل فون کیا نہ ہے, لیکن اصل لوگ پڑھے بھی ہے, ٹائم تے اور اچھے نمبر بھی گھندے ایسے پوزیشن, اور زیادہ تر سارے ٹائم سپینڈنگ اسٹڈی تے تھیندا یا ول گیمز تے تھیندا. تو سر اپنا دیکھو تو ایک نیسیسری کیا نہ ہے کہ بچیاں کو دتا ہونے, کیونکہ اسا مین آفس تو جڑے سکول دے نال کانٹیکٹ کر کے پتہ کر سکدے ہو بچے دا, اگر کوئی پرابلم ہوندی ہے اتھوں کال آ سکدی. ضروری تے کہنے کہ بچہ سیل فون, اور بہت سارے کالج وچ پرمیشن بھی کہنے, گرلز کو سپیشل پرمیشن کہنے ہوندی, والی بوائز جڑا سیل فون نظر آندے ہاتھ. ان کیا وجہ ہے بھئی؟ تو گرلز کالج وچ لیندے پیو, بوائز وچ لیندے پیو, گرلز کو بالکل پرمیشن نہیں ہوتی, لیکن بوائز وال بھی سیل فون نظر آندے انہاں دے ہاتھ وچ. دیکھیں جی, سوسائٹی کے لحاظ سے بات کریں تو انفارچونیٹلی ابھی بھی ہم نے بوائز گرلز میں خاصے ڈفرینسز رکھے ہوئے ہیں. بالکل. گرلز پر ڈیفینیٹلی چیک اینڈ بیلنس ہر پیرنٹ چاہتا ہے, فادر چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی پر زیادہ توجہ دے, زیادہ کیئر کرے. اب سیل فون پھر وہی بات ہے, یعنی ایسا عزت جڑی ہے سمجھتے ہیں کہ صرف بیٹی, جبکہ بیٹا اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا کام کر گھنے تو وہ بھی ساری عزت ہی ہر فارما ہو دیتی ہے. اس میں آپ کو ایک میں بڑی اہم بات بتاتا ہوں. پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں جی پرابلمس ہیں سیل فون کے, باقی چیزیں, ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا کریں. تو میں ہمیشہ کی بات کرتا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ وقت ہے. صحیح. ٹائم دیں, بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, ان کی بات سنیں, تو اس سے ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک فیملی ہے, ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے, میں فیملی کے ساتھ ڈنر پر گیا تو میں نے دیکھا سامنے ٹیبل پر 2 بچے ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, اور دونوں بچے اپنے سیل فون میں بزی ہیں, اور پیرنٹس ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ ہم سے بات کرتے ہیں. اب یہ اچانک اس وقت نہیں ہوا, یہ اس طرح کا ایک سین بنتا گیا گھر میں. پیرنٹس کو بھی چاہیے بچوں کی بات سنیں, بچوں کو چاہیے ہر چیز شیئر کریں. بالکل. جب کمیونیکیشن گیپ آئے گا تو وہاں سے مسائل بڑھیں. اچھا, ایک بیا فوبیا جڑا ہے انہاں بھی میں ذکر ضرور کرے سا, بریک دا ویلا بھی تھی کہ بریک اور ورن کو پہلے میں ضرور گال کرے سا کہ سیلفی گھران دا فوبیا وہ اتنا زیادہ بات ہی گئی تھی کہ ایسا ایڈونچر بھی کرن لگ گئے ہیں, اور پتہ نہیں کتھا کتھا وان کے سیلفی گھرنے اپنے جان تو ہاتھ دھو بانے ہیں. یہ حوالہ بھی گال کرے سو کیا چیز چاہندے پہ ہیں, کیا چیز کو سب پرومینیٹ کرنا چاہندے پہ ہیں. ناظرین چھوٹی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید آپ تک کو سویل دے رہیں گے. اور جناب بالکل سیلف کریز دی گال تھی پئی ہے, اور ودا ویندے یقیناً ڈاکٹر سجاد صدیقی صاحب بہتر طریقے دس سکتے ہیں کیا وجہ کیا ہے. مطلب اسا تعریف سننا چاہنے ہر بندہ, میں سمیت, اور سیلفی اور واٹس ایپ تے کتھیں لایا ہے, کتھیں بھی بہت سارے ایپس ہیں, کتھیں جناب انسٹاگرام تے لگتی پئی پکچر, اور کتھیں ایسا دے دے ہیں کہ ایون کہ کھاون تک دسا لیندے پے ہیں, آج ایسا اتنا ہے, آج موڈ سیڈ ہے, آج فلاں ہے. یہ کیا چیز چل رہی پئی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ کوسچن اس حوالے سے کہ صرف سیلفی, آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں کور کی ہیں. سیلفی کے حوالے سے بات کی ہے آپ نے, اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی, ہم کہیں جائیں تو چیک ان کرتے ہیں, مرج کر کے میں چاہنے کہ تو سر ڈیٹیل نال گال کرو. اس میں کافی سارے, پہلا تو یہ کہ بچوں کے حوالے سے بات کریں تو بچے جو اپنے ارد گرد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اب اس وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, چچا ماموں خالہ پھپھو انہیں دیکھتے ہیں, جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے وہ بھی ویسے کریں. بالکل. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہر عمر کا فرد اب جو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا یوز کرتا ہے
وہ یہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرے گا, فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے. صرف بچے تے بلیم اتنے نہیں دیکھ سکتے کہ بچے ہی سب کچھ کرنے پہ, سارے جڑے وڈے ہیں جڑے میچور ذہن ہیں پہ انہاں نال بھی ایو ہی کریز چل رہا پہ, وہ بھی چاہندے پن تھے کہ اسا سلیبریٹی بننا. میں تو اکثر سلیبریٹی بننے دا بھی ایک شوق ہے. خود پسندی والا فیکٹر بھی آوے نا ہیومن نیچر وچ, سکو زیادہ تو زیادہ لائک ملن, سکو زیادہ تو زیادہ لوگ پسند کریں. کوئی بھی تصویر ہوئے, آپ اپنی ایگزامپل گن گے نو, کوئی تصویر ہوئے تو آپ سب تو پہلے دیتے سے کہ آسا کیویں لگدے پیسے, باقیاں کو نہیں دیتے. کراپ کریسوں سونے تو سونے بڑھاوا دی کوشش کریسوں, یعنی حقیقت کو تو تسلیم کا مسئلہ. اس میں مجھے ایک اور فیکٹر بھی لگتا ہے کہ مے بی اٹ از لیک آف کانفیڈینس. اگر ہم یہ خود بھی سمجھیں, بچوں کو بھی سمجھائیں یو آر دا بیسٹ, پھر بچہ اس کمپیریزن میں نہیں جاتا. سیلفی کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اب ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ ون, ایز کمپیئر ٹو تھرڈ ون, اب میں ٹھیک ہوں یا نہیں. اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ سب سے بہتر میں ہی ہوں, تو میرا خیال ہے شاید اب سیلفی کی زیادہ ضرورت نہ رہے. تو بچوں میں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم کانفیڈینس دیں گے اتنا وہ ایزی. اچھا, یہ اعتماد ہے جڑے کہ پیرنٹس نے دیونے بچے کو, تو سا اچھے ہو تو سب بیسٹ ہو, اور یقیناً وال بچہ بیسٹ ہی کر کے دکھائیں دیتے. لیکن جڑا سادھے فلاں بیسٹ ہے اور تو اندھی طرح بڑھنے تو یقیناً بچہ کمپیریزن کرنے راسی اور اپنے آپ کو جج کرنے راسی تھے. کیا کہنے سے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز وہ کہ ہاں عمل سے, ہاں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, کہ وہ جو آپ کے جو عمل ہے نا اس سے اگر آپ اس کو بچے, ضروری نہیں کہ آپ بچے کو آپ بتائیں, اسے کر کے بھی دکھائیں تو وہ آپ کو فالو کرے گا, کیونکہ وہ ان انٹینشنلی وہ آپ کو اپنے پیرنٹ کو, چاہے وہ مدر ہو چاہے اس کا باپ ہو, وہ فالو کرتا ہے. تو یہ چیز اپنے سے شروع کریں, تو جب ہم اپنے اوپر وہ کریں گے لاگو تو بچوں میں بھی اس چیز کا اثر آئے گا, اور یہ چیز اس طرح بچے ہم سے سیکھیں گے, صرف کہنے سے نہیں, ان کو کر کے دکھانے سے. اچھا, ہن تے سائبر کرائم دی گل تھیندی ہے, تو سارے سیندے ہو کہ ایسا فلاں جگہ تے بیٹھے ہیں, کھانا کھاندے بیٹھے ہیں, تو یقیناً گھر پیچھے صفایا تھی ویندے, اکثر نہیں تھی نا پہ, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا لوگ جو ہے نا کتوں تو کتوں, کیونکہ جڑے سارے فرینڈ لسٹ ہیں ایسے بھی لوگ ہونے جڑے کہ سر جڑے ان ناؤن ہونے جسے جانتے بھی نہیں ہوتے, لیکن انہوں کو سا شامل کر لینے ہیں, اور وہ منفی سوچ دے بھی حامل ہونے, اور منفی سرگرمیاں وچ بھی ہونے, اور اکثر پتہ چلتا ہے کہ لوگوں دے گھر تو گھر صفا تھی ویندے, او جناب جی فلاں جگہ تے ڈنر کرنے پن یا لنچ کرنے پن. ضروری تو نہیں یہ چیز مینشن کیتی ونے کہ سب فلاں جگہ تے بیٹھے ہیں. بعض ٹائم اپنی پوری انفارمیشن ایسا لوگ جناب سوشل میڈیا کے تھرو دے دینے ہیں, فیس بک کے تھرو دے دینے ہیں, جبکہ یہ غلط ہے. یہاں کیا آخنا چاہتا ہوں. اچھا, جتنا سائبر کرائم کی گل ہے نا, اتنا آپ اسپیسیفکلی یہ والے گل کر سو جتنا کمپیوٹر سسٹم انوالو ہوئے, اور چاہے تاری موبائل ڈیوائس ہوئے, چاہے تارا کمپیوٹر سسٹم ہوئے, چاہے لیپ ٹاپ, چاہے ٹیب جب ہوئے, اتنا تک اگر غیر مطلب ایک رسائی اگر کوئی حاصل کر سکتے کوئی ہیکنگ ٹرکس نال, تو ایک آپ کہسوں سائبر کرائم جنہیں والے تاری انفارمیشن جڑی ہے لیک تھی ویندی ہے. اسپیسیفکلی موبائل ڈیوائس جی تھوڑی دیر پہلے بھی تو گل کرنے پہ آئے کہ پہلے دور دے موبائل فون کہنا ہوں ویلے بھی کمیونیکیشن تھی جی, لیکن کمیونیکیشن کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ذریعہ رہ گئے, چاہے وہ خطوط ہوئے یا چاہے کوئی طریقہ ہوئے. اگر ماضی پاس دے گنو تو پتھراں تے لوگ لکھتے بھی کمیونیکیٹ کرنے ہیں, وقت دے نال نہ لگے کبوتر بھی وینے ہیں, کبوتر بھی وینے ہیں. کہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ جی ڈیولپمنٹ تھی ہے ٹیکنالوجی کے ویچ, تو نویں نویں چیزیں جڑے انوویشن تھی ہے, تو یہ سارے چیزیں جتنے بھی ہیں موبائل ٹیکنالوجی یہ سارے چیزیں ہیں. اور موبائل سسٹم ایپلیکیشن کی گل کرنے پہ تو کتنے ایپلیکیشنز اسا انسٹال کر رکھنے سے, تو ہر ایپلیکیشن کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوندے, تو وہ فنکشن کیوں ڈیولپ تھیندے تاکہ وہ تاری کوئی نہ کوئی ضرورت جڑی ہے وہ پوری کرنے پہ ہونے. ٹھیک ہے, ہوں اگر آپ فیس بک کی گل کرنے سے, تو فیس بک اپنے بہت ساری ایسی نیڈز ہیں, ایسی ریکوائرمنٹس ہیں, ایسی ضرورت ہیں جڑے وہ پوری کرنے پہ. ٹیکنالوجی کہیں بھی این واسطے استعمال کہنی بڑھے گی یہ سوچتے کہ انہیں مس یوز کیتا وے سی. اگر آپ دیکھو کہ بھائی ملک دے وچ بہت ایسے ملک یا پوری دنیا دے وچ بہت سارے واقعات تھیندے پین, تو یہ واقعات اگر آپ ماضی دیکھو تو اون ویلے بھی تھیندے پین, کوئی نہ کوئی ذریعہ کمیونیکیشن دا ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ٹیکنالوجی آئی ہے تو انہیں آپ کو جدت دیتی ہے. ان مطلب آپ ساری چیزیں ہی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ موبائل فون کا اتنا استعمال کیوں ہے. موبائل فون کا ایکسیسو یوز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایکسیسو ہوتا ہے نا کہ بھائی جتنا زیادہ کرے سو تو ایکسیسو یوز کرے سو ضرورت کو زیادہ, تو وہ تک نقصان دہ ہو سی. تو بچیاں واسطے بھی اگر ایک آپ پازیٹیو سینس دیکھوں, پازیٹیو وے دیکھوں, تو بچیاں واسطے چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں چاہے اڈلٹ ہیں, انہوں واسطے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں. وہ اندر ریسرچ کر سکتے ہیں, اپنے اسائنمنٹس بڑھا سکتے ہیں.
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਥी गए कि असां कई भी किताब को या कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल ते 2 मिनट सर्च कर सकते थे, जबकि अगर आप माजी देखूं तो पहले आपको लाइब्रेरी बनना पौंदा है, ऑथर दे किताबां कोलणे पौने हन, कितने ऑथर लभणे पौने हन, और बहुत सारे बुक्स आपको अवेल न थींदे और सब परेशान थींदे से, और हर चीज आपको मिल साको एक क्लिक दे होते अवेलेबल है। तो ही वास्ते टेक्नोलॉजी दा काफी एडवांटेजेस जरूर हैं। तुसा इजीली कम्युनिकेट कर सकदे वे अपने बच्चों नाल कि ओही टाइम कित्था हैं, कितनी देर नाल आंदे पैन। मिसाल होते आउट ऑफ सिटी अगर कोई तारे बच्चे ट्रैवल करते तारे कोल पुछदे पैन तो तुसा मिनट उन्हां दी खबर रख सकदे वे, उन्हां को सुपरवाइज कर सकदे वे, मॉनिटर कर सकदे वे। तो इंदे काफी सहूलियात जरूर मौजूद हैं। तो जेड़े वेले कोई चीज तारी नीड पूरी करनी है तो उनका इस्तेमाल वध वेंदे, ठीक है। इवें पहले मोबाइल फोन का इतना इस्तेमाल कहना है क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल कहना है, इन्हें तारी कोई ना कोई जरूरत जरूर पूरी की है तो हूँ जरूरत की वजह तो तुसा इन्हें ज्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा मैं गर्ल्स ते बॉयज की जो गाल थी पई है कि गर्ल्स को अलाउ घर वाले भी घट करने पे होने सेल फोन, वैसे आजकल तो ज्यादा चलता पेपर है, लेकिन कॉलेजेस गर्ल्स कॉलेजेस अस देखते हैं कि अलाउ क्या नहीं होता। बॉयज वाल भी कितने ना कितने जनाब जी हट धर्मी नजर आती है, उन्हें सेल फोन में नजर आते। तो नजर रखना किहदे उत्ते वैसे ईजी है? डॉक्टर साहब तुहाडे सवाल आंदा पे कि बॉयज उत्ते नजर रखना मुश्किल काम है पिया, गर्ल्स से आसानी नाल हैंडल या टैकल कीता वन सकदे, और बॉयज कोल बहुत सारे वो हैं क्योंकि बाहर रहने दोस्तां विच, तो मतलब इन नजर रखना मुश्किल काम है, क्या समझते हैं? देखें जो आजकल का दौर है और जो रिसेंट खुसूसन हमारे पाकिस्तान में कुछ वाकयात हुए हैं, तो मेरे अपनी राय में ये नजर रखना दोनों पे बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों इतने मैच्योर नहीं होते, उनको जो भी वो काम कर रहे हैं एक्शन है उनके कॉन्सिक्वेंसेस का रद्द अमल का अंदाजा उस तरह से नहीं होता। एक और जो साइबर क्राइम की बात हुई, इससे पहले भी एक फेज अगर छोटे बच्चों में देखें, जब से उन्हें मोबाइल फोन देते हैं, लेट्स से क्लास 6-7 से उन्हें दे रहे हैं, तो एक उससे पहले साइबर बुलिंग का एक इशू आ जाता है कि वो जब एक दूसरे को, और इसी तरह सेल्फी ली अपलोड की, 10 दोस्तों ने तारीफ की, 11 दोस्तों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो वहां से बच्चा जो है चिड़चिड़ापन और वो अच्छा मैं वाकई बुरा हूँ। अब माँ बाप उसे लाख समझाते नहीं बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन वो जब तक दूसरी सेल्फी अपलोड करके उसमें ज्यादा लाइक्स नहीं लेगा, वो इस चीज को उसके जहन में वो खलिश रह जाएगी। तो एक तो ये चीज है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी देते हुए जैसे आपने भी बात की कि इसका मुस्बत इस्तेमाल बड़ा जरूरी है, और फिर बच्चों को उसके फवायद और नुकसानात बताने की जरूरत है। दूसरी चीज इसके साथ ये है कि नजर रखने की जहां तक बात है, तो जब हम उन्हें एजुकेट घर से करेंगे तो मेरा ख्याल है नजर रखने की उस तरह से जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चों को पता होगा शुरू से कि ये चीज उनके फायदे के लिए, किस हद तक वो अपनी ये प्राइवेसी दूसरों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि साइबर बुलिंग में सिर्फ वो अपने वो जिसे कहते हैं पीयर प्रेशर, सिर्फ अपने दोस्त उनको नहीं, कई दफा ये होता है कि जिसको हम अगर थोड़ा सा आगे जाके सोचें और फोरेंसिक साइंस के हवाले से बात करें, तो एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना जो हमारे मुल्क में भी और उस हवाले से बहुत सी खबरें आई हैं कि जो शुरू होता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, लड़कियों को तो हम मोहतात होते हैं, लड़कों को भी जिसे कहते हैं कि वो ग्रूम करना इंटरनेट पे और उनकी बेजा तारीफ करके उनको अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना, उस चीज से, और कई दफा वो लोग लिंक्ड होते हैं जिसको हम कह देते हैं कि पीडोफाइल रिंग या इस तरह की वो चीजें, ये जो चीजें इन पे वालिदैन को भी अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अवेयरनेस नहीं है। इस चीज पे अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए हमारे, जैसे आज आपने ये प्रोग्राम किया, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है खसूसन हमारे साउथ पंजाब के पेरेंट्स के लिए कि वो क्या क्या वो अवामिल हैं। सिर्फ ये नहीं कि बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल से दूर बैठा कोई शख्स, हजारों मील दूर बैठा शख्स, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हो, लेकिन अगर वो किसी इस तरह के रिंग का पार्ट है, वो उन बच्चों को ट्रैप कर सकता है, उसके जरिए और बच्चों को ट्रैप कर सकता है। ये वो चीजें हैं, तो वो क्राइम तो वो उस वक्त बनेगा ना कि जब वो किसी मसले में फंस जाए, क्यों ना उससे पहले हम बच्चों को आगाह करें, और उसके लिए जरूरी है कि वालिदैन को उस चीज की आगाही हो। ठीक है। अच्छा, वालिदैन दे नाल अगर सर यकीनन गाल करो, टीचर्स को भी ऐसे सेशन कराने चाहिए थे, क्लास अवेयरनेस देनी चाहिए है बच्चे को, क्योंकि उन्होंने जेडे जहन और पुख्ता नहीं होंगे, यकीनन कम अकल होने बच्चे और बहुत जल्दी ट्रैप थी होने। मेरा ख्याल है इन सिलसिले में कॉलेज भी कुछ कम थी होना चाहिए, स्कूल कुछ कम, कुछ काउंसलिंग टाइप भी होना चाहिए थे, और बच्चों को कितने मैं बिजी करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, कोई हेल्दी एक्टिविटीज होना बहुत ही जरूरी है। इसमें मैं डॉक्टर साहब ने जो शुरू में बात की ना कि जिस एज में बच्चा कॉलेज में आता है फर्स्ट ईयर में, बॉयज हो या गर्ल्स, अब इस एज में 15-16 ईयर्स एज में बच्चे की मैक्सिमम एनर्जी है। शुरू में डॉक्टर साहब ने बात की, अब अगर उस एनर्जी को हम पॉजिटिवली यूज नहीं करेंगे, देखें बात वही आ जाती है
کہ ایکسیسو یوز کیوں ہو رہا ہے سیل فون کا. کیونکہ بچے کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے, اس کے پاس انرجی بھی ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے بچوں کو گراؤنڈ سے دور کر دیا. جب تک بچہ گراؤنڈ میں نہیں جائے گا, فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوگا, تو وہ ساری انرجی اس کی انفارچونیٹلی نیگیٹو سائڈ پر جائے گی. اب اس میں ایجوکیشن سیکٹر کا, کالجز کا ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب بھی انشاءاللہ فیب میں ہم ایک گرینڈ فنکشن کالج میں کر رہے ہیں, ایک اسپورٹس ویک کے حوالے سے, صرف ڈے نہیں, اس کو پورے ویک میں کنورٹ کیا, اینڈ ایکولی فار گرلز اینڈ بوائز. پھر پیرنٹس سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لازمی طور پر ونس ان اے ویک, اگر ڈیلی نہیں بھی جا سکتے تو ایک دن لازمی بچوں کو لے کر باہر جائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں جانا ہے, گاڑی میں بٹھائیں, ان کو تھوڑا گھمائیں, ان سے بات چیت کریں, تو اس سے پازیٹیوٹی بہت بڑھتی ہے. پیرنٹس کا بیہیویئر ضرور گال کرے صاحب, اوور برڈن بچے ہوتے بہت زیادہ نظر آتے. صحیح دیکھ سو بچے بھائی دن کہ اساں ریلیف چاہنے ہیں اور ہنگل سیل فون وچ بچے نظر آ رہے ہیں, کتنے کونے خدرے وچ نکل وے, کتنے ایسا نظر آ رہے تھے کہ اچھے مارکس گھرنے تھے, رزلٹ دکھانا ہے ہمیں, اے گریڈ آنا ہے, فلاں ہے, فلاں کزن کو دیکھو, فلاں کرنے تو یعنی ای طرح دے برڈن اثر دیتے ہیں. اور صبح جناب ایک کلپ میرے کو ایک دوست نے سینڈ کی تھی, یقیناً میں شیئر کرے سا, کہ انہیں باقاعدہ دکھایا گیا کہ جڑے ایگزام دے ٹائم آیا, سارے پیرنٹس, یقیناً بہت سارے پیرنٹس وینے نو ٹائم, اور بچے کو دن اچھا کر کے دکھانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, نمبر لینے, آج کا پیپر, بچے کو اوور کانشیس کر دیتا ہے. اچھا وہ بچہ جڑا ہے اوور کانشیس ہے, وہ ویسے بیچارہ پزل ہوندے کہ کیا بن سی کیا نہ کرے سا, اچھا رزلٹ آسی یا نہ آسی. اور تھیندا یہ ہے کیونکہ گال ڈیٹیل نہ میں تنل کرنی ہے, لمبی ہے, ہنگل چل دے پہ ہے بریک تے گال کو کٹ کر کے جڑے سو سب بریک تے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید اکثر تک سویل دے رنگیچ. اور گال بریک کو پہلے جل میں کریں دی پئی ہم کہ پیرنٹس دا پریشر بہت زیادہ ہوندے بچوں تے, اچھے نمبر گھڑنے, اے گریڈ فلاں فلاں فلاں, اور پیپر دے دوران جل اکثر پیرنٹس نال وین وہ ایویں کچھ کریں دے پہ ہونے تھے. اچھا تھی آئے کہ وہ اسکول والے نے ارینج کیتا کہ تسیں پیرنٹس کو مخاطب کیتا جب بچے سارے چلے گئے جناب جی ایگزامینیشن روم میں, کہ اساں سوچے سے کہ کیوں نہ اساں پیرنٹس دا بھی ایگزام گھنو. اچھا پیرنٹس بڑے پریشان کہ ساکو تک کوئی دستر نہیں, ساری کوئی تیاری کہنے, لیکن جیسا پڑھے ہو تو ایکسپیرینس ہے تو زیادہ بچے کو زیادہ مطلب لکھ سکتے ہو. اور وہ پیپر گدا ویسے جڑا کہ بچوں کو گدا گیا, انہوں کو کلاس روم میں بلایا گیا اور پیرنٹس کو وہ پیپر دیتا جڑا انہوں نے بچوں کو دیتا گیا, اور بڑے پریشان یقیناً بہت پیرنٹس نے سوچا جڑا کچھ لکھا. اچھا رزلٹ آیا اور انہوں نے ایک جو چیئر ہے اتنا بچے کو سدا جنہ دے پیرنٹس دہن اور ایک والد یا والدین جن جڑے آئے ہیں نال, ہن دوہاں دے رزلٹ کو کمپیریزن کیتا تو یقین میں سو یقیناً بچے نے نمبر زیادہ کیتے, اور کہیں دے پیرنٹس تے 2 نمبر گھاٹ ہن, کہیں دے 5 نمبر, اور کہیں دے 1. تو اتنا بچے جڑے والدین خوش تھے, ویل ڈن کہ سارے کو سارے بچے اچھے رہ گئے. مطلب یہ زیادہ اچھا تجربہ بھی رہا اور ایکسپیرینس بھی رہا, ان طرح بچے کو انہوں نے اپریشیٹ کیتا. لیکن جب بچے ایک بے تو کمپیریزن کریں دے فلاں 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 بچے تو اتنا بچے کو ڈی گریڈ کر دیں دے. ڈاکٹر صاحب نے صحیح نہیں آتی دوسرے بچے نال ڈی گریڈ کرنے ہیں. ایسا یہ وہ چیز عائشہ کہ جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. میں اپنے بچوں کی جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے اسکول جاتا ہوں تو کئی والدین اس بات کو ایشو بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بچے کے نمبر تو زیادہ آ رہے ہیں, اس میرے بیٹے کے نمبر زیادہ کیوں نہیں آ رہے. اور ان ٹیچرز پہ بھی مجھے ترس آتا ہے, ان بچوں پہ بھی ترس آتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی اس سبجیکٹ میں ابیلٹی اتنا ہو, دوسرے میں زیادہ ذہین ہو, دوسرے سبجیکٹ میں زیادہ نہیں, وہ ہر سبجیکٹ میں آل راؤنڈر چاہے. اور معذرت کے ساتھ چاہے پیرنٹس کا اپنا کیلیبر جو بھی ہو, بچے کو وہ ہمیشہ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, جس سے اس پہ ان نیسیسری نہ صرف برڈن پڑتا ہے بلکہ ایموشنلی بھی بچہ اپنے پیرنٹس سے دور ہوتا جاتا ہے. اور وہ ایک طرح کا کلاس میں بھی جب باقی بچے دیکھتے ہیں کہ ایک پیرنٹ بار بار آ رہا ہے, ٹیچر سے لڑ رہا ہے, وہ تو ٹیچر کی بھی توجہ اس پر نہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس بچے کو افیکٹ کر رہے ہیں, اس پہ ایک طرح کا سٹریس اور ذہنی دباؤ کا سبب بن رہے ہیں. تو پیرنٹس ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ بچے پہ اپنی چیزیں فورس کریں کہ اس طرح کرو, اس طرح نہ کرو, اتنا پڑھو, اتنے نمبر لو, بلکہ یہ کہ آپ ان کے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح ایک احترام کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن ایک اچھے دوست کی, تاکہ وہ اپنی ہر مشکلات شیئر کر سکیں, نہ صرف اپنے اسکول کی اپنے. اور جب آپ اس کی بات, جب ہمارے آج کے سیشن کے حوالے سے جب آپ اس طرح کی بات, اگر وہ
किसी तरह भी साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स पे एतमाद होगा, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, वो बच्चा लड़का हो या लड़की, वो जरूर अपने पेरेंट्स में से जिसके साथ वो ज्यादा अटैच है वो बात करेगा और मशवरा लेगा। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना, जिसे जनरेशन गैप कह दें, ये तोड़ने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। इस हवाले से मेरे राय में पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला स्टेप है, जब पेरेंट्स में अवेयरनेस आएगी, बच्चे खुद ब खुद पेरेंट्स के क्लोज होंगे और ये मसाइल कम होते ठीक है। अच्छा, इतना मेन सॉरी माजरत दनाल मेन जो मसला है वो पेरेंट्स की एप्रिसिएशन है। अक्सर अस लेते हैं कि पेरेंट जो अप्रीशिएट नहीं करेंगे बच्चों को, और जनाब बिल्कुल उन्होंने अस आख सकते हैं सताइश या अस आख सकते हैं उनको अच्छा जो आते हैं गुड नहीं आते, बेहतर नहीं आते। अस हमेशा आते कि नहीं निकम्मा है सारा बच्चा, दूजे कंपेरिजन करेंगे पे। आइंस्टाइन की जी मिसाल लेते हैं, और यकीन बहुत बड़े साइंटिस्ट है और बहुत सारी इजादात हैं आइंस्टाइन के। तो सर लेते हो कि वो एक आते ना वैसे तो जहीन फतीन हैं यकीन, लेकिन दुनिया दे, लेकिन ये है कि अपने क्लास बिल्कुल बच्चा डल है, निकम्मा, और बिल्कुल मतलब वो बच्चे जो पढ़ाई तवज्जो नहीं देते पे आते। और उन्होंने टीचर्स ने बाकायदा एक लैटर लिखा बाकायदा उन्होंने वालदा को, जिन्हें वो बच्चे के रिजल्ट के हवाले गुफ्तगू की गई और आखा गया कि बच्चा बिल्कुल निकम्मा है, आपका बच्चा इतना जहीन है कि अस को पढ़ा नहीं सकते, बल्कि इन तरह के अल्फाज लिखे गए। अच्छा, हुण बच्चा यकीन जल आया वालदा को, उन्हें खत दिता अपनी वालदा को आइंस्टाइन ने, और पूछा वालदा को कि क्या लिखा है। अच्छा, हुण वालदा ने हालांकि जिहड़े टीचर के वर्ड्स हैं कुछ अच्छे कहना हैं, बैड हैं, उन्होंने लिखे हुए कि रिमार्क्स तेरा बच्चा अच्छा, लेकिन वालदा ने क्या किया, आखा कि नहीं, उन्होंने आखा कि लिखा है कि आप तेरा बाल बहुत जहीन फतीन है, बहुत अच्छा है और पढ़ाई में गुड है, मतलब हौसला अफजाई की थी। अच्छा, वो वाकई बच्चे ते असर था कि वाकई मेरी टीचर ने मेरी इतनी तारीफ की थी, और उन्हें बाद ये कि रिजल्ट नजर आया और है कि वो बड़ा साइंटिस्ट के नाते बन के नजर आया। और जनाब उन्होंने इजादात को यकीन मना वेंदे थे। तो उन वेले जब उन्होंने वो लैटर पढ़ा आइंस्टाइन ने, तो वो हैरान थी गया, उन्हें कोई भी तारीफ कहना है, और एक निकम्मा तरीन बच्चा आखा गया। लेकिन एक वालदा की एप्रिसिएशन ने उन्होंने कितना तक कितना पहुंचा देता। यानी पेरेंट्स चावन ते अपने बच्चों को जनाब जी बिल्कुल काबिल बना सकते थे, सिर्फ उन्होंने अल्फाज जी बिल्कुल। ये एनकरेजमेंट जो है वो बच्चे को बहुत आगे ले जाती है। हाँ, हौसला। जी, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की उसी को आगे लेकर चलता हूँ कि हर दूसरे पेरेंट्स की यही ख्वाहिश है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना। हाँ। अब बच्चे पर जब इतना ज्यादा प्रेशर हम डाल देंगे, हमें देखना चाहिए कि उसका ट्रेंड क्या है। अब जरूरी नहीं कि फैमिली में एक बच्चा डॉक्टर बन गए तो उससे जितने छोटे सारे उन पर फर्ज हो गया कि आपने डॉक्टर बनना है। और अक्सर देते हैं पहला भाई डॉक्टर, सिस्टर डॉक्टर, थर्ड डॉक्टर, ये चलता आधा सिलसिला। तो ट्रेंड जरूर देखना चाहिए। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिल सकती हैं। बिल्कुल। अब ये भी देखने में आता है कि जो बैक बेंचर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा बेहतर होती हैं, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज ज्यादा हैं, सबको साथ डेफिनेटली सबको साथ लेकर चलने की एबिलिटीज ज्यादा हैं। तो सिर्फ डॉक्टर तक हमें नहीं रुकना चाहिए। अब होता क्या है कि मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए बच्चे, उससे गलती हो ही गई, तो पेरेंट्स ने उसको कह देना जी अब बनने ही डॉक्टर है। मेरे पास एक एडमिशन आया, बच्ची के मार्क्स से जी 1078, राउंड अबाउट 97%। अब पूरी फैमिली का प्रेशर कि इसको डॉक्टर ही बनाना है। अब इत्तेफाक से उनके जो बड़े भाई थे वो मेरे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बताया सर सिस्टर बीमार हो गई है, वो कहती है मैंने डॉक्टर नहीं बनना, पेरेंट्स कहते हैं इसको डॉक्टर बनाना। तो खैर मैंने उसको बुलाया, काउंसलिंग की, उनके पेरेंट्स को समझाया कि जो बच्ची करना चाहती है आप इसको वही करवाएं। खैर शुक्र पेरेंट्स ने बात मानी। अब वो बच्ची कंप्यूटर स्टडीज पढ़ रही है और 100% परफॉर्म कर रही है। तो बच्चे का अगर हम ट्रेंड देखकर उसको आगे चलाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स उसको मिलेंगी। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि प्रेशर बिल्डअप ना करें। और अस देते हैं अक्सर प्रेशर दी वजह नाल बच्चों की डेथ थी वेंदी है। फकरी में बहुत सारे तो साडे घिनो लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिहड़े के मेरे प्रोग्राम में एक बच्चा दे पेरेंट्स है, क्योंकि बच्चा उस टाइम हयात कहना और मैट्रिक बच्चे ने टॉप किया होया है, और जनाब एंट्री टेस्ट वास्ते बच्चा तैयारी करंदा पे, और हार्ट फेलियर थी गया। वो एज भी कहना है हार्ट फेलियर थी हमारी बच्चे दी, सिर्फ टेंशन, डिप्रेस और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट आपने अभी बात की और आपने इसको आगे बढ़ाया कि मेरे पास ऐसे केसेस रिसेंटली बहुत से आए हैं कि एंट्री फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई, सिर्फ माँ बाप के नहीं पूरे खानदान की, बड़े बहन भाइयों की,
छोटों की कि जी अब तो ये डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, और वो बच्चा या बच्ची सेकंड ईयर में आके जस्ट उस स्ट्रेस को कोप नहीं कर सका, क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग वो चीज इतनी ज्यादा उसके आसाब पे सवार हो गई कि बिल्कुल एक तरह का नर्वस ब्रेकडाउन उसमें, और वो बहुत यानी उस हार्ट फेलियर, हार्ट के एज भी क्या है ना, इतना ज्यादा प्रेशर होवे, डिप्रेस होवे, और इतना बहुत सारे बच्चे जनाब डेथ थी में लोग सुसाइड बच्चे कर गिनन क्या तक बच्चा ज्यादा अजीज क्या नहीं, मैं समझते था बच्चे दी लाइफ ज्यादा अजीज है, उन्हें जो कुछ बनने ना वो बन वैसी। इतने पेरेंट्स को दसन की बहुत ही जरूरत है कि जैसे समझते ना सिर्फ डिग्री हासिल थी उन्हें, मैं अक्सर बच्चों को आती है मैं कहीं प्रेशर नहीं पाता मनीसो, और टीचर्स हैरान थी इनके कैसी वालदा है, मैं आती नहीं पास हो जाए खैर है, मैं नंबर की दौड़ बच्चों को गुनी समझती बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम देखती हो डिग्री घिर घिरना काफी है, ठीक है। ये थी कि बच्चे जिंदगी दे बे इम्तिहान में कामयाब थी सकते, जरूर नहीं कि ये इम्तिहान में जनाब हर शख्स खुदादार सलाहियत होने की टैलेंट आ रहे से जरूरी कह नहीं कि एक बच्चा जो है पढ़ाई च अगू बने, अक्सर बच्चे होने जो पढ़ाई च अगू नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई ऐसी सलाहियत होंदी है, कोई टैलेंट होंदे जिन्हें विच उन्होंने ज्यादा ग्रिप रखे ने ते हुंदे च अगू अपना फ्यूचर बढ़ा के ने ज्यादा अगू ग्रो करवे ने। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਫਾ ਗਲਤੀ थी गई है, अगली दफ़ा ख्याल करें, अगली दफ़ा ज़्यादा मेहनत करके ने तो इन तरह हौसला अफजाई करते उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा मोटिवेट कर सकते से। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिन भी सारे गेस्ट आए और उन्होंने दसा कि उन्होंने बल्कि एक कहानी या किस्सा सुनाया कि उन्होंने बच्चा जो फेलियर थी गया, लेकिन उन्होंने वाले भी ढोल जोड़े उन्होंने वालिद ने बजाया बाकायदा, और वो बच्चा परेशान है कि मैं फेल थी गया, और सारे महल्ले वाले को सदा और हार पवाया, और बच्चे को आखा कि नहीं तो कोशिश तो की थी ही गालू ही बच्चे बाप बेड़ा ना खुश थी कि मेरे बच्चे ने कोशिश तो की थी, उन्होंने अपने बच्चा ज़्यादा अजीज है और उनकी कोशिश ना कि आपको रिजल्ट की ज्यादा फिक्र है। अच्छा तारिक कोल भी IT दी एक बच्ची आई है वो हवाला दसेसो कि क्या IT विच ज्यादा तरक्की कर सकती है क्योंकि आदन बहुत अच्छी चलती पे IT अगर फ्यूचर के लिहाज से बात करें एक्सपर्ट भी हमारे पास है तो यकीनन मैं समझता हूँ शायद वो बच्ची क्योंकि उसका अपना ट्रेंड है, उसका इंटरेस्ट है, तो जितना अच्छा वो परफॉर्म इसमें कर सकती है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उसको इसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। सही। मेरा ख्याल है कि डेली हम देखते हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में डेली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, आगे से आगे चीजें बनती आ रही हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई। अब अगर हम अपने टैलेंटेड बच्चों को इस साइड में लेकर आएंगे, उनसे रिसर्च करवाएंगे तो डेफिनेटली ट्रेंड सेट करना बहुत ही जरूरी है था। आज मैं गाल जरूर करे सा ट्रेंड सेट किया MBA करने, MBA चलता पे कि भाई कितने साल चलता पे हर एक ने ये कहता है MBA करने, और उनके बाद MBA बेचारे लोग रुलते हुए नजर आए। मनेसो मैं ऐसे डिठे जेडे के फट्टे ते बहर बैठ के माजरत दे नाल मैं आखसा सिमा फोना दे विच नजर आए MBA दे कीता स्टूडेंट्स जेडे हन, यानी कि उन्हें को जॉब न लगी, इंजीनियरिंग जेडे कीती उन्हें लोगों को जॉब न लगती। ट्रेंड सेट जरूरी है, IT का ट्रेंड है तो यकीनन क्या आप सो इन पास क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो डिपेंड करना ना, और देखो सब तो पहले तो डिग्री दे हासिल हवाले नाल तुसा गाल कीती वे तो उन्हें कि सब तो पहले कि तको अगर कई चीज़ का पैशन है ठीक है तो तक हूँ फील्ड बनना चाहिए। अगर फ्यूचर की गल करने पे जिवें तुम हुण एग्जांपल दिते हुए कि MBA के स्टूडेंट जिहड़े ने फट्टे ते बैठे ने जॉब्स उन्होंने क्या नहीं मिलते पे, तो सब तो पहले तक कोई भी एजुकेशन तुम करेंदे वे या कोई भी डिग्री वास्ते वेंदे वे तो तुम अपना माइंड सैट ये ना बढ़ाओ कि मैं अगो जॉब ही करनी है। ठीक है, क्योंकि जिवें और दसने पे कि एक अगर फैमिली कई बंदे ने डॉक्टर की बढ़ गए तो ट्रेंड बढ़ गया कि सारे ने डॉक्टर बनने, और MBA दे फील्ड का स्कोप अगर बढ़ गया, मार्केट की डिमांड है कि MBA दे लोग सब कुछ चाहिए तो हर बंदे ने अपने बच्चे को MBA कराना शुरू करते हैं। स्कोप दे मतलब गाल करे सो कि क्या स्कोप चलता है, मार्केट दा स्कोप जानना भी बहुत ही जरूरी है, फील्ड दा स्कोप जानना भी जरूरी है जनाब। वो है जनाब, और जनाब जी और भी जानना चाह सो कि की तरह जनाब जी IT दे जेडे एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर को भी ज्यादा कमा सकते थे। छोटी ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रहे और बिल्कुल एक्सपर्ट आए बैठे इंसान और साइबर क्राइम दे हवाले से गाल करने पे से बच्चे जनाब असर देते हैं कि नेट का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा थी लगे और ही तरह की वजह ही वजह नाल बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होने थे कि क्या किया वने बच्चों को थोड़ा स्टडी वाले पास घिन के आया वने या उनको बे बहुत सारे जनाब जी सारे एक्टिविटीज़ जड़े हैं बच्चों के ख़त्म थी गए। इवन कि एक पेरेंट्स नाल आदन ना गुफ्तगू या जड़ा एक डिस्कशन जी है वो ख़त्म थी नज़र आती पे और पेरेंट्स भी है। मैं हमेशा सिर्फ असा बच्चों की गाल न करे सो पेरेंट्स की मैं आधे तक टॉपिक करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब बैठे सारे नाल मैं एक जानना चाहता कि 5 साल के जड़े बच्चे हैं उन्होंने हाथ टैबलेट दे दिता वेंदे उन्होंने को पहले डॉक्टर साहब तुस देते हो सो कि छोटे जे बच्चे को भी रोंदा पिया होंदे ते अगू सेल फोन आ वेंदे कार्टून या कुछ भी दिखाया वेंदा पिया होंदे को बिजी करने की कोशिश की। क्या समझते हो ये अमल दुरुस्त है, क्या देना चाहिए थी बच्चे को? देखिए जब बहुत छोटा बच्चा होता है ना तो बात फिर वही आ जाती है कि वो उसका अगर हम बात करें उसके दिमाग की ब्रेन की तो वो डेवलपमेंट उस फेज में होता है। कुछ स्टडीज ने शुरू में ये साबित किया है कि अगर बहुत छोटे बच्चों को इस उम्र में अगर उनको सेल फोन या अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम दे दें 3 से 4 घंटे से ज्यादा रोज की बेस पे तो उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उस पर असर पड़ता है। वो उस चीज को इफेक्ट करती है। उनकी दिमाग की नशोनुमा एक आम बच्चे की नशोनुमा से जरा मुख्तलिफ होती है और उसका वो एक तरह से स्लो हो जाती है आसान अल्फाज में। तो इस चीज में वही बात है कि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है आजकल। हाँ मैंने तो इससे भी कम उम्र के वो देखे कि 3 साल का बच्चा हो और वो रो रहा हो तो उसके सामने स्क्रीन पे कार्टून चला दिया यूट्यूब के कि चलो उसके सामने कोई चीज चल रही है तो उसे वो उसको और माँ अपने कामों में बिजी है वाल और बड़े जनाब वीडियोस क्लिप्स नजर आ रहे थे छोटे बच्चा है और अब थोड़ा दूर घेरने तो रोना शुरू कर लेंगे और जिद करना शुरू कर लेंगे। तो ये चीज और आप ये देखें कि बच्चे एक तो ये दूसरा ये कि हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स तो हमें इस चीज से भी रोकते थे मुसलसल टीवी देखने से कि आंखों पे असर पड़ता है या थक जाओगे। फिर भी आपकी आंखों पे असर पड़ गया आंखों पे असर पड़ गया और अभी तो आगे के जो बच्चे हैं उनको तो साथ टीवी की स्क्रीन है प्लस एक और स्क्रीन जो उनकी एक्सेस में है। तो आदत तो वही बात आ जाती है ना कि पेरेंट्स खुद बना रहे होते हैं शुरू से उनको टैबलेट्स का। अच्छा सारे जमाने जरा बच्चा ज्यादा ज़हीन है ना वो ऐनक लगती है ना सारे पेरेंट्स जड़े हैं बड़े खुश थी जो ऐनक लगती है कि सारा बच्चा बड़ा ज़हीन है ज्यादा पढ़ाकू है और उनकी वजह ना। लेकिन आजकल के जो बच्चे स्क्रीन से ज्यादा बच्चे बाने नहीं वजह ना उनको ऐनक या ग्लासेस का मसला थी थे और नजर कमजोर थी है मतलब अवॉइड करना चाहिए स्क्रीन तो कुछ घंटे जो है दूर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। और जो इस वक्त मोस्ट रिसेंट जो रिसर्च हो रही है वो तो ये कह रही है कि मैक्सिमम बच्चे जिसमें प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे दोनों आ जाते हैं मैक्सिमम 1 से 2 घंटे। तो ये भी बहुत है कि 2 घंटे डेली, इससे कम ही होना चाहिए स्क्रीन टाइम क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो उन्होंने जब रिसर्च की तो पता चला कि ऐसे बच्चे कुछ साल तक वो इन बच्चों को देखते रहे और उसके बाद जो रिजल्ट्स निकाले चिड़चिड़ापन उन बच्चों में बहुत था। उनमें नींद के मसले ज्यादा हो गए थे क्योंकि वो टाइमिंग उस तरह से वो जब तक उनका फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है या थोड़ा बड़ा बच्चा है वो चैट कर रहा है तो वो ऑनलाइन रहेगा, उसके फ्रेंड्स ऑनलाइन है वो ऑनलाइन रहेगा। तीसरी चीज जो हम थोड़ा बहुत उसको नजरअंदाज कर जाते हैं और वो स्टडी की भी एक वो क्या कहना चाहिए कि इत्तेफाकी फाइंडिंग थी इंसिडेंट वो था कि मोटापा। बैठे रहे हैं खा रहे हैं साथ सामने टैबलेट है या वो जो है कोई मूवी चल रही है और वो साथ वो बस खाए जा रहे हैं वो पॉपकॉर्न्स हो वो कोई ऐसी चीज हो वो जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया उन बच्चों का। बाहर की एक्टिविटी कम से कम हो गई। तो ये 3-4 ऐसे फैक्टर हैं जो उनकी आगे आने वाली जिंदगी पर भी असरअंदाज होंगे। ठीक अच्छा तो IT एक्सपर्ट बैठे थे और मैं को जानना चाह सा क्योंकि आज मेन जरा टॉपिक है और साइबर क्राइम के हवाले नाल है और किवें रोका वन सकते या बच्चों ते जो चेक एंड बैलेंस किवें कीता वन सकते नज़र किवें रखी वन सकती और केड़ी एज है जो बच्चों को देखना चाहिए थी जो उनको पर्सनल चीज़ा ना हवाले कर देना चाहिए थी। इतना मैं जानना चाह सा कि अगर अस इंटरनेट की गल करने हैं या असा टैबलेट की गल करने हैं तो एक पेरेंटल लॉक जोड़ा है वो लगते थे और बहुत सारी चीज़ां थे। लेकिन जो सेल फोन की गल करने हैं या एप्लीकेशन जो स्मार्टफोन है क्या ऐसे लॉक हैं लाइव आन सकते थे या क्या नहीं ओपन है कुछ लॉक ऑप्शन अवेलेबल होती है हर एंड्रॉइड फोन दे विच ऑप्शन होती है लॉक की इवन कि एप्लीकेशन को भी तुम लॉक कर सकते हो। तो अगर तुम बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन ही सिर्फ देख सकें या स्पेसिफिक फंक्शन ही सिर्फ यूज कर सकें तो उनके वास्ते लॉक का इस्तेमाल किया बन सकते। अगर चेक एंड बैलेंस स्पेसिफिकली तुम मोबाइल फोन के उत्ते इंपोज करने था। बाकी जितना तो गाल थी पई है कि भाई
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 16 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸ਼ੁਰੂ ਥींदी है ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਂ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਥींदे। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਥींदे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੁਰੀ ਕਹਿਣੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਥींदे पे होने जे बच्चे मोबाइल ਦਾ ਜਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਔਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਸੀ। इन तरह ਦੇ ख्वाहिश दिल च आंदी पई होंदी है जबकि वो बच्चा जड़ा है कोई बे पासे या बे सरगर्मियां विच बिल्कुल नहीं मगन होंदे थे और पेरेंट्स खुश फहमी का शिकार होने कि ये जनाब जी आईटी एक्सपर्ट बन जी कि तुम आईटी एक्सपर्ट बैठे हो क्योंकि आईटी एक्सपर्ट का स्कोप अस रहते हैं कि ज्यादा छे पिया और अच्छा कमाई भी है इन फील्ड विच। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖੀ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੱਲ ਇਹੋ बढ़ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, MBA ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ MBA ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ MBA ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਏ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਮ थी गई ऑटोमेटिकली। तो हमेशा ये चीज़ को फोकस ना किया वने बल्कि ये चीज़ देखी वने कि बच्चे के अंदर पैशन किहड़ी चीज़ है। क्योंकि अर्निंग हमेशा हों वेले थी सी जे वेले लर्निंग थी सी ते लर्निंग ई तरह नाल थी वे कि वो दिल हुंदा हूं काम दे विच होवे करण दा इंटरेस्ट होवे। अगर मैं एक चीज़ दिलचस्पी नहीं गिंदा ठीक है तो लेकिन मैं हूँ फील्ड चला हुआ ना तो शायद मैं उतना पैशनेट थी तो काम ना कर सका, उतना आउटपुट ना दे सका जितना मैं दूसरी फील्ड कर सकता जिंदे मेरा इंटरेस्ट है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी अर्निंग के हवाले से देखो तो एक मैं कोट पढ़ी है जी अर्निंग होंगी और नंबर से होंगी तो नंबर कहीं जड़े एंड नहीं थींदे। तो अगर तुम सक्सेस को ये मैयर करो कि ज्यादा अर्निंग जड़ी है थी वैसी तवल में सक्सेसफुल थी वैसी तवल तक कहीं रब सक्सेस करना मिलसी हमेशा जनाब जी ज्यादा तो ज्यादा दे हासिल दे चक्कर विच रहंदे और कदे भी ऐसा आप जिंदगी विच मुतमईन नहीं थींदे। वाकई ये हकीकत है। नारी नाज़रीन से चलदे पे छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप सबको सवेल दे रहेंगे। चौहान सैयद नदीम साहब जो कि डायरेक्टर हैं एडमायर कॉलेज के और माशाल्लाह बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो चले पर मैं जानना चाहता खुद किन तरह के स्टूडेंट हावे? मेरा ख्याल है जी मैं एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज हावे जी बिल्कुल सही। पढ़ाकू हावे, पढ़ाई विच इंटरेस्ट है या बस बहुत ज्यादा नहीं 50-50? अम्मा दे अब्बा दे आखन ते पढ़दे आवे जी बिल्कुल, खुद किताब चाह घिंदे आवे? प्रेशर होता था ठीक है, को बहुत ज्यादा शौक नहीं था। अभी बल्कि ये भी मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि आजकल वो भी जैसे हमने बात की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर बच्चे को टीचर भी समझाता रहेगा, पेरेंट्स भी समझाता जाएगा तो बच्चा कहेगा मैं कहाँ जाऊँ, और हम भी समझाते रहे तो बच्चा कहाँ फंस गया। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये है कि मौजूदा जो अब हमारी जनरेशन है मैं एडमिट करता हूँ वो हमसे ज्यादा जीनियस है, हमसे ज्यादा हार्ड वर्क भी कर रही है, हमसे ज्यादा टफ कंपटीशन भी फेस कर रही है और इसी तरह से हमने एक अच्छा एनवायरनमेंट भी उनको दिया, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब मुझे याद है जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में थे तो क्वेश्चन पूछते हुए भी डर लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये नाराज ना हो जाए या हमें पनिशमेंट ना दे, जवाब दे निकम्मे हो, जी बिल्कुल, पता नहीं है, पढ़ के नहीं आते। इस तरह के टीचर्स का बिहेवियर होंदा है। हाँ जी, माजरत दे नाल कि निकम्मे हो, पढ़ के नहीं आते। बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे आंसर देते हैं और समटाइम्स बच्चा इतना ज्यादा भी बोलता है कि हमें थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ता है कि बच्चा को ज्यादा ही ना बोल पड़े। तो ये है कि बच्चे को एनकरेज करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। थोड़ा सा उसको स्पेस दें, उसको लाइफ में लेकर आए और हर एक बच्चे को इक्वल इम्पोर्टेंस दें। जरूरी नहीं है कि बच्चा जो प्री मेडिकल में है उसको हम ज्यादा वैल्यू दें कि एक बच्चा जो कॉमर्स में है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि एक बच्चा कॉमर्स फील्ड में आया ज्यादा कामयाब हो गया, अच्छी लाइफ। अच्छा, लेकिन माजरत दे नाल मैं इथे जरूर गल करे सा जिल तोरे लोगन ने सेक्शन बनाए वने थे जिल बच्चों दे एडमिशन थी ने ते तुसा लोग नंबर दी बेस ते ही मतलब सेक्शन बनाए वने थे। जेड़ा ए सेक्शन होसी उदे जनाब जी सारे बच्चे होसन जेड़े के ज़हीन होसन फतीन होसन, जबकि
میری ڈسکس پہلے بھی تھے یہ کالج اور میں انہوں نے ذکر کیا کہ تسا کچھ ذہین بچے اور کچھ ڈل بچے اگر اکٹھے بڑھے سو تو وہ ڈل جڑے ہیں وہ یقیناً ذہین بچے کو دیکھ کے انہوں کی طرح ہی بڑھنے کی کوشش کرے سن کیونکہ بچے ایک کو کاپی کریں اور دے دن کہ اگر وہ اچھا کریں دے پھر سب کو اچھا کرنا ہے لیکن سارے اگر بچے تو ایک کلاس بڑھا رہے سو تو وہ جڑے سی کلاس دے بچے ہیں یا ڈی گریڈ جڑے ہیں بچے میں آتے ہیں کم عقل بھی ہیں اور بیچارے ذہین بھی کہہ رہے کتنا ویسن بچے اس میں ایسے دونوں پلس مائنس دونوں چیزیں ہاں دیکھیں اگر ہم مکس کر کے بٹھاتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میڈیوکر بچہ ویک بچہ اچھے بچے سے سیکھتا ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریشر بھی لے لیتا ہے اس کے اگر دوسرے پہلو کو دیکھیں مثلا ایک بچہ ہے اس کے مارکس اچھے ہیں اس کا اسٹیمنا اچھا ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 8 to 12 hours گھر جا کر سیلف اسٹڈی کرتا ہے دوسرا ہے وہ ذرا شرارتی بچہ اس نے نہیں پڑھنا اب وہ ایک بلا وجہ ایک کمپٹیشن میں بھی آ جائے گا ہمیں پتا ہے کہ اس کو تھوڑی لائٹ ڈوز دینی ہے تو ان سب بچوں کو علیحدہ سے اٹینشن دیں گے اسی لحاظ سے ان کو چلائیں گے ایک بچہ ہے وہ تھوڑا ہیوی ڈوز لے سکتا ہے اچھا پرفارمر ہے زیادہ پک کر سکتے ہیں زیادہ سلیبس پڑھایا بن سکتے ہیں ہاں جی وہ پھر لیکچر بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیپلی جا کر آپ میڈیوکر بچے اسپیشلی جب میں بوائز کی کلاس لیتا ہوں تھوڑا سا لائٹ موڈ میں پتا ہوتا ہے یہ سیکشن اس طرح کا وہ 45 منٹ کیمسٹری کو ایبزارب نہیں کر سکتے تو تھوڑی اس میں گپ شپ کو تھوڑا سا لطیفہ تاکہ بچہ اٹینٹیو رہے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو اب ایک بچہ ہے اس کو پتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ایون واش بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سر 2 منٹ لیٹ آئیں گے واچ دیکھ رہا ہوتا ہے بیل ہو گئی ہے سر پہلے چلے گئے کمپلینٹس لے کر آ جاتے ہیں آفس میں کہ ہمارا یہ کورس ابھی ختم نہیں ہوا ابھی یہ ہے وہ ہے مطلب ایک پریشر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا ریلیکس کریں کہ تھوڑا سا لائف کو انجوائے بھی کریں ہمیں کل کا نہیں پتا تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ لائف ڈاکٹر صاحب کیا بدھارا کرے سو کیا ہونا نہیں میں یہی جیسے عائشہ انہوں نے شروع میں بڑی اچھی بات کی ہے اس حوالے سے کہ جیسے ہم بچوں کو لے کے چلتے ہیں نا آگے وہ اسی طرح کے ایک جب وہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح کے ایک انڈیویجول میں ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے سوری میرے پاس کئی پیشنٹس ایسے آتے ہیں کہہ لیں کہ ان دیئر 20s یا ان دیئر 30s بڑے مسائل ہیں انزائٹی کے مختلف مسئلے ہیں کسی وجہ سے ڈپریس ہے جب ان کی ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے مسئلے اب کے نہیں ہیں یہ ظاہر اب ہو رہے ہیں یہ اس وقت سے ہیں جب سے یہ 7-8 سال کا بچہ یا بچی تھی گھر کا ماحول کوئی اس طرح تھا پیرنٹس کے جھگڑے ہوتے تھے نفسیاتی مسائل جڑے ہیں پیچھے ٹرے ہوئے بالکل ان کی جڑیں آپ ٹریس بیک کریں تو بچپن سے کوئی نہ کوئی لنک اکثر کا میں یہ نہیں کہتا ہمیشہ لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچپن سے لنک ہوتا ہے یا والدین کی طرف سے زیادہ بے جا سختی تھی آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جی ٹاپ کرنے کا جنون ہے ڈاکٹر بنانے کا جنون ہے یا آج کل جو فیلڈ اب آئی ٹی کی ہے تو وہ اس طرف پہ وہ 2-3 فیلڈز ہیں ہر دور کے پیرنٹس ان پر ہی فوکس رہتے ہیں کہ اسی طرف دیں وہ چیزیں بچے کئی دفعہ اس کی وجہ سے نہ صرف ان کا کانفیڈینس شیک ہوتا ہے اگر میرٹ نہ بن سکے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے پیرنٹس کی جو وہ امیدیں ہیں ان کو میٹ نہیں کیا ہم پیچھے رہ گئے ہماری وجہ سے ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کو ڈیگریڈ ہونا پڑا ہے وہ چیز ان میں اور وہ چیز آگے چلتی ہے ایون جب وہ اپنی ایک علیحدہ لائف شروع کرتے ہیں شادی کے بعد تو اس میں بھی انہیں اس طرح کے کمپرومائز اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں ایک اعتماد دیں گھر میں بھی اسکول کالج میں بھی کیونکہ وہ بچے کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا بچہ وہ سب چیزیں اپنے ارد گرد سے پک کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چیزیں اپنی ساری عمر اس کے ساتھ چلتی ہیں تو جب تک اس کو بچپن سے ایک کانفیڈینس نہیں دیں گے ایک اچھی جسے کہتے ہیں تربیت اور نشو نما نہیں ہوگی نہ صرف گھر کی طرف سے بلکہ اسکول اور ادارے کی طرف سے بھی وہ بچہ بڑا مشکل ہے چاہے وہ ڈاکٹر بن بھی جائے چاہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بن بھی جائے ہو سکتا ہے وہ ایک کامیاب بزنس مین بن جائے ایک کامیاب انسان نہ بن سکے صحیح یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں اچھا اتنے ایک گال کرے سا میں ڈاکٹر صاحب کو جاننا چاہتا اسا جب اسا آؤٹ آف کنٹری دی گال کرنے ہیں باہر دے ملکاں دی گال کرنے تے اسا دے اوتھے نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں سا یقیناً بیٹھا ہو سی کیونکہ سا موویز دے ہیں سا کو تو اندازہ تھی سائیکو لوگ زیادہ ہیں اور انہاں دے جڑے اسا تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی دے ہیں تو کچھ عجیب جی حرکتاں کر رہے ہیں جڑے کہ اسا سوچ بھی نہیں سکتے یعنی خودکشی دی ریشو بھی اتھا دے اتھا زیادہ ہے پہ اتھا زیادہ حالانکہ اتھا اسا دے ڈیولپ کنٹریز ہیں اتھا تا میرا خیال ہے انہاں کو تعلیم دے سہولیات ہیں اتھا کھاوا یعنی بہت سارے سہولیات ہیں جڑے کہ اتھا بالکل نہ ہون دے برابر ہیں پہ لیکن وال بھی ان لوگوں وچ مسائل زیادہ ہیں بڑا ہی آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا امپورٹنٹ یہ کوسچن ہے اس حوالے سے اچھا شاباش ہونی چاہیے سہیل اس میں 2-3 مختلف چیزیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے
پہلی بات تو یہ بالکل ان میں مسائل زیادہ ہیں اور کافی ایکسٹریم کی نوعیت کے بھی ہیں، میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان معاشروں میں اس چیز کا ایکسیپٹنس بھی ہے اور شعور زیادہ ہے کہ یہ مسائل ہیں. ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جی بچہ شرارتی ہے، اچھا کوئی نہیں، وہ نہیں پتا کہ بچے کو کوئی ایسے مسائل جیسے ADHD کہیں، ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کہیں، آٹزم کہیں یا پھر ڈپریشن کہیں، وہ ہو سکتا ہے کسی بھی عمر میں. یہ چیز ان بچوں میں ہم لوگوں کو چونکہ نہ پیرنٹس کو وہ شعور ہے نہ ٹیچرز کو شعور ہے، وہ چیز نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. اچانک ظاہر ہوتی ہے کسی دور میں جا کے اور پھر ہم کہتے ہیں او ہو یہ تو ہمارا بچہ، اس کو کیا ہوا، یہ تو بڑا اچھا بچہ ہوتا تھا، حالانکہ وہ مسائل شروع سے ساتھ. ان معاشروں میں اس لیے بھی ریشو زیادہ ہے کہ ایک تو ریکارڈ رکھتے ہیں وہاں پہ، اسکول میں بھی ہوتا ہے، پیرنٹس کو اویئرنیس ہے، وہ چیز اس کو وہ اس کو پک کر لیتے ہیں. بالکل. لیکن جہاں پہ جو یہ میں کہوں گا کہ اس معاشرے کی ایک اچھی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ پک کرتے ہیں. کنٹینیوس اسسمنٹ اسکول میں بھی چلتی ہے، گھر میں پیرنٹس کو شعور ہوتا ہے، وہ چیزیں لے کے چلتے ہیں، گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے، سب سیکٹر ساتھ چلتے ہیں، ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ صرف اثر ہے کسی کی نظر ہے یا جادوئی اثرات ہیں یہ وہ، تو ہم اس چیز کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ بچے میں کیا نفسیاتی مسائل ہوں گے، بچے میں تو ہو ہی نہیں سکتے، اس کو کون سی ٹینشن ہے، اس نے تو پڑھنا ہے صرف. بالکل. ایک یہ چیز. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ہاں ایکسٹریم نوعیت کے اب ہمارے معاشرے میں بھی ہونے لگے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے آئسولیشن. جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، پیرنٹس اسٹرگلنگ فیز میں خود ہوں گے، کہ وہ دیکھیں میٹیریلزم آتا جا رہا ہے، وہاں بہت پہلے سے ہیں، ہمارے یہاں اب آ گئے. تو جب ہم بہت بزی ہو جائیں گے، لائف بزی ہو جائے گی، بچہ پھر وہی ہے، بچہ کہاں کہیں تو اس نے کہیں کسی سے تو لنک رکھنا ہے نا، وہ پھر موبائل فون ہے، وہ پھر سوشل میڈیا ہے، غلط لوگوں نے ہاتھ چاڑ. بالکل. اچھا اتنا کچھ عرصہ پہلے دی گل کرنے ہیں کہ واقعی بہت سارے بچے جڑے ہیں ینگ یوتھ انجینئرنگ دے اسٹوڈنٹس نے 2 اسٹوڈنٹ نے ریسنٹلی پچھلے کچھ مہینے خودکشی کی ہے، اور حالانکہ انجینئرنگ دے اسٹوڈنٹ ہیں اور ریزلٹ اور پتہ نہیں اصل چیز تک پتہ ہی نہیں چلی کہ کیا ریزن ہے، کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے. میں ایک تو فیکٹر آیا تھا، شاید اسٹوڈنٹ تھا کوئی اینٹی ٹیسٹ کا نا. جی بالکل. وہ تھوڑا اس طرح کے اسٹریس میں آ گیا اس فیز میں. تو اگین وہی ساری چیزیں جو اس کا اگر ہم فیکٹرز دیکھیں، ایکسیسو پریشر، ایکسپیکٹیشنز کا بہت زیادہ ہونا، اور کمپلیٹ فیملی کا. کیونکہ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم بچے کو ریلیکس نہیں کرتے، اگر ہم ایک ہی بات کے پیچھے لگے رہیں گے کہ بس ڈاکٹر بننا ہے، اس کے علاوہ لائف نہیں ہے، تو بچہ اتنا زیادہ وہ اسٹریس میں آ جاتا ہے، پریشرائز ہو جاتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اکثر بچے آتے ہیں مجھ سے مشورہ کرنے نا کہ سر آگے کیا کریں، کس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے. ابھی ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے، عمیر صاحب نے بہت اچھی بات اس میں کی، اور میں ہمیشہ یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پیشن دیکھیں. اور میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں اپرچونیٹیز ہیں، آپ کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. بالکل. اف یو آر کمپیٹنٹ، اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، بلیو می. آپ چاہے فزکس پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، بایو پڑھیں، آپ IT میں ہوں، آپ کامرس میں ہوں، آپ کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. وہ عائشہ جیسے سر کی بات کو، سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ قائد اعظم نے شاید کہا تھا کہ ٹاپ از آلویز ویکنٹ. آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں ٹاپ از آلویز ویکنٹ، تو وہ آپ کا میدان ہے، جہاں تک جائیں آپ گھوڑے دوڑائیں. بالکل. اب کمپیٹنسی کیسے آتی ہے؟ آپ کی پیشن ہونا چاہیے. پیشن ہوگا تو آپ خود بخود کمپیٹنٹ ہو جائیں گے. لیکن تا پیشن ہی نہ ہوئے تو کیا کیتا ہوں جتھا والدین زبردستی بچہ کو بھی انہوں نے ونو اتھا یہ چیز بھی دیکھنا اچھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیشن آپ کے پاس اسٹڈیز کا ہی ہو. وائی ناٹ آپ اس میں آ جائیں، میڈیا میں آ جائیں. آپ اچھے اینکر ہو سکتے ہیں، آپ اچھے میوزیشین ہو سکتے ہیں. اس میں بھی ڈگری کا ہونا ضروری ہے. ڈگری تو لینی ہے. اب ڈگری تو بچے لیں گے اگر ہم ان کو انکریج کریں گے. اگر ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ نہیں میوزیشین بن جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ کا جو ہے کوکنگ کورس کر لینا وہ اچھا نہیں ہے. اب مجھے دبئی جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پر ڈفرینٹ ہوٹلس میں فارنر زیادہ ہیں، پاکستانی بہت کم ہیں. ریزن ہم نے ہوٹل مینجمنٹ کے کورسز ہی نہیں کروائے، ہم اسی ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں رہے، FSc پری میڈیکل، FSc پری انجینئرنگ. سو وائی ناٹ ہوٹل مینجمنٹ؟ اس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ڈفرینٹ پروگرامس دے، اویئرنیس دے، تو بچہ اپنی لائف کو بھی انجوائے کرتا ہے. اور اگر آپ اپنی مرضی کے فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ صرف کام نہیں کرتے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. پھر ایک اور بات کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن کو ہم یہ سمجھ کر لیں کہ ہمیں آگے جاب کرنی ہے. آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اپنا بزنس، آپ دوسروں کو جاب دے سکتے ہیں. میں اپنی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں نے گورنمنٹ جاب سے اسٹارٹ کیا ان 2004. آفٹر 1 month میں نے ریزائن کر دیا.
ایک انوائرمنٹ دیکھا کہ لوگ وہاں پر آتے ہیں, ایک کپ چائے پیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. مجھے اتنا بہتر نہیں لگا, تو اپنا ایک سسٹم بنایا. اب الحمدللہ میرے ساتھ راؤنڈ اباؤٹ 100 ممبرس اٹیچ ہیں, زبردست, 100 فیملیز اٹیچ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے مجھ پر. تو یہ بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جاب کے لیے نہ پڑھیں, اچھا انسان اپنے آپ کو بنائیں, اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنائیں, تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. زبردست زبردست. اور نار ہی ناز جیسے چل رہے ہیں چھوٹی بریک پہ کتنے نوز سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید ڈاکٹر تاکو سویلے رانگے اور ہن یقیناً مزے دی گپ شپ لگن والی ہے, کیونکہ میں پوچھنا چاہنی ہاں کہ جڑے لوگ جڑے ایکسپرٹ سارے کو آئے بیٹھے ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ آئے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر آئے بیٹھے ہیں, یہ خود کیا بڑھنا چاہنے ہیں. میں سمیت جڑی ہے میں اپنی گل ضرور شیئر کرنا چاہتا ناظرین نال کہ میں کیا بڑھنا چاہنی, میں ڈاکٹر بڑھنا چاہنی ہوں. پر میرے ابا نے آکھا نہیں, سارے پاسے جڑا ہے رواج کہنے کہ لڑکیاں ڈاکٹر بننے تھے. اندر بعد میں سائنس کو خیر بات کیتا کہ میں نہیں بڑھنا, اور آرٹس والے پاسے آ گئی. اور جناب ایویں ہی سلسلہ چلا کہ ڈی کام کر گئی دا, میں اندر بعد کیا کرنے جناب LLB کر گئی دا, پتہ نہیں بڑھنا کیا ہے. جرنلزم ویسے میں کیتا, اور اندر بعد LLB کر گئی دا. اندر بعد اینڈ میں آ گئی جناب جی میڈیا, اور یہ بھی بائی چانس صحیح میں آ سکتے بائی لک آئی, اور ایک جگہ تے میں گیسٹ آئی اور انہوں نے میرے کو انوائٹ کیا. عائشہ آپ اچھا بول لیتی ہیں تو آپ ٹرائی کریں, ایکسپیرینس نال بنا پرفیکشن آ دی. ڈاکٹر صاحب کیا بننا چاہتے تھے آپ؟ دیکھیے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ فرسٹ تھاٹ تو یہ تھی کہ آرمی میں جانے. اچھا ہاں, تو اس وقت تو یہ ایک تھا, اور کچھ عرصے تک وہ کریز رہا. اچھا, یہ لیکن کتنے سال تک یہ ہے کہ میں آرمی میں جانا ہے؟ میرا خیال زیادہ نہیں, کلاس 6-7 تک یہ 6-7 بچے اکثر یہ سوچتے ہیں ڈاکٹر آرمی اور جی. انطلاع. اس کے بعد خیر پھر میں تھوڑا زیادہ کہہ لیں کہ فوکس ہوا, وہی پیرنٹس سے بھی اور بات ہوئی, اور تو وہ میرا پھر یہی بنا کہ نہیں, میرے خیال میں میرے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ میں اسی لائن میں آؤں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر میڈیکل گھر ہے کوئی ڈاکٹر؟ بالکل ہاں جی, میرے خالہ وہ آلریڈی ڈاکٹر تھیں, اور تو اس حوالے سے یہ تھا کہ تھوڑا مجھے آئیڈیا تھا. ہاں جی, کزن ہے ایک تو. اچھا, اس کے بعد جو مزے کی بات ہے اس کے بعد میں ڈاکٹر بن گیا, میں نے ہاؤس جاب کر لی. اس کے بعد ہم نے دینا ہوتا ہے اسپیشلائزیشن کے لیے آنا ہوتا ہے. میں اس وقت سائیکیٹرسٹ ہوں, ٹھیک ہے نا, بڑوں کا بچوں کا میں سائیکیٹرسٹ ہوں. لیکن جو میں نے اسپیشلائزیشن کے لیے اپنی فیلڈ چوز کی وہ بالکل ہٹ کے تھی. یہ میں آج بتا رہا ہوں, میں نے سرجری چوز کی. اور جیسے میں سرجری میں انٹر ہوا مجھے لگا کہ نہیں میں غلط جگہ ہوں. یہ میرا دل میں, اور یہ بڑا ان یوزول ہوتا ہے. لیکن اور جب مجھے انٹر ہونے کے بعد احساس ہوا, اور ود ان کپل آف منتھس میں نے اپنا ڈیسیجن ریوائز کیا. میں نے کہا نہیں, میرے خیال میں ایک غلطی کر لی دوبارہ, اب مجھے سیکھنا چاہیے. اور الحمدللہ کہ اس کے بعد میں نے بڑا سوچ کے, بڑا اپنے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کر کے, اور جب میں باہر گیا تو وہاں اپنے سینئر کلیگ سے ان سے مل کے, اور الحمدللہ آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ کہ میں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا. میں نے سائیکیٹری کی پھر اسپیشلائزیشن کی, ایز اے نیورو سائیکیٹرسٹ میں کام کر رہا ہوں, اور میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. لوگ دماغ میں آتے کھیدتے ہو, ایز اے سرجن شاید میں کامیاب یا ایک اپنی اس لائف کو انجوائے نہ کر سکتا. نہیں, میرے وہ کہتے ہیں کہ اٹ وازنٹ فار می, کہ وہ میرے لیے وہ چیز نہیں تھی. لیکن یہ میں فیل کرتا ہوں, میں صبح اٹھتا ہوں جب میں جاتا ہوں کہ میں نے اپنے کلینک پہ جانا, آئی ایم ویری ہیپی. اور میں جب واپس آتا ہوں تو آئی ایم اسٹل ویری ہیپی. یہ نہیں کہ یار اٹس اندر ڈے اور کل کا ایک اور دن ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پرائرٹائز کرنا سیکھیں کہ ہمارے ٹھیک ہے ایک بھیڑ چال معاشرے میں, کیونکہ ڈاکٹر میں بھی آگے گیا نا کہ سرجن جو ہوتا ہے وہ بڑا ٹاپ پہ ہوتا ہے. تو میں نے جو اس وقت اپنے زمانے کے اعتبار سے فیصلہ کیا, لوگوں نے اس کو بڑا اس سے دیکھا کہ سائیکیٹرسٹ اچھا. تو لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو مجھے الحمدللہ کہ میں ایم ویل سیٹسفائیڈ, اور میرا خیال ہے کہ میرے جو مزاج ہے اس میں مجھے اسی فیلڈ میں ہی آنا چاہیے تھا. تو زبردست زبردست. عمیر کیا بننا تھا, کیا بن گئے؟ اچھا جی, میں ہر بچے دی انسپائریشن انہیں فادر ہونے. میرے فادر جو ہے نا وہ بینک آفیسر ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں کو دیکھتے ہیں ہمیشہ بچپن میری بھی خواہش ہوتی ہے جی, میں وہ سویرے سویرے تیار تھی تے بینک وین تے میں بھی یہ سوچنا کہ میں بھی پتا تھی میں بھی بینکر بڑھ سا. تو الحمدللہ وہ خواب جڑا ہے پورا تھی کہ میں بینکر بڑھ گیا. لیکن آئی ٹی ٹی فیلڈ آن کا ایک الگ ٹرن ہے میری زندگی کا. اور یہ کہ میں کیا نہیں پتا جی, میں تو پہلے انٹرنیٹ ویب سائٹ کوئی ڈٹھی آئے زندگی دے تو تارا کیا ریئیکشن آئی. لیکن میرا جڑا اپنا ریئیکشن نہیں, میں کہ بڑھتی کی میں
ٹھیک ہے تو ہوں ویلے میرے ایک کزن دے دوست ہیں تو میں انہوں کو سوال کیا کہ ویب سائٹ کیویں بڑھ دی ہے میں ہی بڑھانا چاہنا تو انہوں نے کہ یہ ہر کوئی تھوڑی بڑھا سکتے تو وہ مشکل کام ہے تو بڑی کوڈنگ تھیندی ہے تو ان واسطے بڑے سافٹ ویئر انجینئر ہونے لینگویج ہوندی ہے تو یہ تو بڑا آسانی نال نہیں تھیندا تو بہت مشکل والا کام ہے تو نہیں کر سکتا لیکن میرے دل دے وچ نا وہ گال رہ گئی کہ میں کرنے تو ہندے وچ میرا ساتھ دیتا ہی میرے والد صاحب نے کیونکہ وہ ایسا دور رہی جے ویلے انٹرنیٹ دی ایکسیس بچے کو کہنا دینے ہیں ہوں تو عام تھی گئی ہے نا ہوں ویلے انٹرنیٹ دا جڑا کنسیپٹ ہے وہ سوچتے ہی بندہ بات ہے کہ ایک اچھی چیز کہنی یہ بچے کو نہیں دینی چاہیے انٹرنیٹ ان عام ہی کہنا ہوتا ہی لیکن انہوں نے میرے کو ایکسیس بھی دیتی سیپریٹ میرے کو پرسنل کمپیوٹر ہی گھنٹے دیتا انہوں نے میرے اتنے ٹرسٹ کیتا انہوں نے کہ بھائی تو اگر کرنا چاہتے تو کر تو میں ان ویلے کام شروع کیتا میں سے کہ ہوں بہت سارے لوگ میرے کو آ رہے نا بھائی ویب سائٹ کیویں بڑھ دی ہے سا کوئی سکھاؤ وہ ہمیشہ انہیں پیشن کیا نہیں ہوتا وہ صرف یہ سوچے کہ ارن کتنا کرے سو اتوں ٹھیک ہے تو یہ اتنی جلدی ہوں آج اگر میں 100 کلو زیادہ ویب سائٹس بڑھا چکا تو یہ وہ موٹیویشن ہے جو میرے والد صاحب نے میرے کو دیتی ہے ہوں ٹائم اگر ہوں والے میرے کو سپورٹ نہ کریں دے میرے اتنے ٹرسٹ نہ کریں دے تو شاید آج میں ویب سائٹ بڑھا ہی نہ سکتا ٹھیک ہے تو وہ حوالے نال ڈٹھا ونے تو پیرنٹس دی موٹیویشن انہاں دی سپورٹ تارے واسطے بہت ضروری ہوندی ہے اگر تساں پازیٹیو وے یوز کرو ایویں ٹیکنالوجی دا استعمال بھی اگر پازیٹیو وے یوز کرو تو تارے واسطے بہت فروٹفل ثابت ہوندے بدل جتنا تک کہے کہ بچپن نے جڑا کچھ سوچا ہی وہ میں بڑھ گیا بینکر بننا چاہنا ہوں والد صاحب کو دیکھتے میں بینکر ہی ہاں جڑا میرا پیشن ہے وہ کوئی میں نال نال گھنٹے چل رہا ہوں جو بینکر ہیں یا بینکر جاب ہے ٹف ٹائپ جاب ہے سڈے دیو سو بینکر بیچارے صبح صبح 9 اور 5 اور ادھر بعض ٹائم اینڈ آف دا منتھ یہ لوگ بیچارے رات 10 بجے تک بیٹھے ہونے تھے بالکل روٹین تک نہیں ہوتی سپیسیفک جی کلوزنگ دا ٹائم ہوتے ہوں میرے تک ورک کرنا پوندے ہوں والے نال ٹف جاب یقیناً ہے لیکن والو وہ گال اگر تساں انجوائے کرندے ہوئے اپنے کام کو اگر تساں پیشنیٹ ہی ہوئے تو پروڈکٹیوٹی جڑی ہے وہ خود بخود تارے کام میں جڑی ہے نظر آندی ہے لیکن اگر تساں کام کو انجوائے نہیں کرندے پیشنیٹ کہہ نہیں ہو والے نال تو ظاہری گل ہے تساں وال بور تھے سو بلکہ بہت سارے لوگ میں ایسے ڈٹھے جڑے مطلب اپنے بینک ہی میں ڈٹھے جڑے جوائن جو کرن تو کچھ عرصے دے بعد وہ ریزائن کر وینے نہیں چل سکتے جڑے فریش گریجویٹس ہونے کیونکہ انہاں دے ایک مائنڈ سیٹ ایک نہیں ہوندا وہ زیادہ دیر بہ نہیں سکتے لیکن جڑے کرن والے ٹیک کے باونا والو گل جڑے ڈاکٹر صاحب والے پہن کے 3-4 گھنٹے کو زیادہ تک سکرین نہیں دیکھنا چاہیے لیکن ایک بینک دی یا کوئی بھی آفس جاب ہوئے تو وہ تو 9 to 5 جڑے تو کنٹینیوسلی ایک کمپیوٹر سکرین دے سامنے باونا ہوگا لیکن تسا تے ہے کہ تسا کتنا انجوائے کریں دے کتنا انجوائے کریں دے بالکل ٹھیک ہے کتنا ہلدے ہو جلدے ہو سکرین تے تھوڑا ہٹ بھی سکدے ہو تھوڑا چائے پی گئی دی تھوڑا ڈسکس کر گئی دا کولنگ نہ تاکہ تھوڑا تو کوئی جاب وچ اٹریکشن فیل تھی اے تارے اوتے ہی ہوندے تھے نہیں تو واقعی سنجیدہ اور بورنگ ہوندی ہے بہت سارے جابز میں ہی ہونے تھے چلو سید ندیم صاحب کیا بننا ہے کیا بن گیا تسا کیا سوچا کیا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ شروع میں تو ڈاکٹر بننے کا سوچا میرٹ بہت زیادہ تو انفارچونیٹلی کچھ نمبر کم تھے ڈاکٹر نہیں بن سکا بی ایس سی ایم ایس سی کی اب اس کے بعد 2 آپشن مجھے ملے ایک تھا بزنس کا فیملی کے کچھ بزنس تھے سیکنڈ آپشن تھا میں چاہتا تھا خود سے کچھ کروں کہ جو اسٹیبلش بزنس ہے اس میں نہیں آنا چاہتا تھا تو ٹیچنگ اتفاق ہوا ایف ایس سی کے بعد ایک میرے ٹیچر تھے رانا اسلم صاحب فزکس کے پروفیسر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک بچے کو پڑھانا ہے تھوڑا سا میں نے کہا سر مجھے نہیں پڑھانا تھا جی ٹیوشن کہتے نہیں آپ فری ہو اور انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی کہتے آج کل ایگزام آپ کے ختم ہو گئے آپ فری ہو اور انہوں نے ایگزامپل مجھے دی کہ خالی گھروں میں جن رہتے ہیں اور خالی دماغوں میں شیطان رہتے ہیں تو آپ نے فارغ نہیں رہنا اچھا تو میں نے پڑھایا تو مجھے لگا کہ مجھے پڑھانا ہی چاہیے مجھے یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا آفٹر ایف ایس سی اب جب ماسٹرز کیا کیمسٹری میں تو 2 آپشن تھے ایک بزنس اور ایک یہ تھا کہ خود سے کچھ کروں تو ٹیچنگ کی طرف میں آیا بائی چوائس بائی ایکسیڈنٹ نہیں اب ہمارے بچے کیوں ٹیچنگ لائن کو ایجوکیشن کو آئیڈیلائز نہیں کرتے کہ اس پروفیشن میں بہت سارے لوگ بائی ایکسیڈنٹ آئے اگر پوچھا انہیں کیا بننا ہے تو کوئی نہ ٹیچر بننا ہے ایون میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا اچھا تو جب ڈاکٹر نہیں بنا تو خاصا ڈسٹرب ہوا کہ بننا چاہیے تھا میرے مارکس بہت اچھے آتے تھے ٹیسٹ میں اور لگتا تھا کہ میں بن جاؤں گا نہیں بنا تو خاصا ڈسٹرب وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے زیادہ بہتر سوچا ہوتا ہے آپ کے لیے اب اس پروفیشن میں جب آیا بائی چوائس پیشن تھا تو 2004 سے لے کر اب تک میرا خیال ہے مور دین 500 ڈاکٹرز میرے ذریعے سے بن گئے تو اگر میں خود ڈاکٹر بنتا تو ایک ہوتا تو اب یہ کہ ہر سال بہت سارے ڈاکٹرز انجینئرز آئی ٹی ایکسپرٹ
تو اس فیلڈ کو جب میں نے سلیکٹ کیا تو وہ بائی چوائس کیا, صحیح, یعنی کوئی پریشر نہیں تھا. اور ایون لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں گورنمنٹ جاب کو, میں نے وہ بھی چھوڑ دی, وہ بھی چھوڑ دی. اتنا پریشر ہے ادھر, بریک کا پریشر آ گیا جناب. چلتے ہیں بریک پہ. ناظرین کہ تھے نہ سارے نہ راسو ناظرین. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. ڈاکٹر تک کو سویل دے رہیں گے چار جناب جی واپس جیسے سید ندیم صاحب والے. اور جناب گورنمنٹ جاب بھی ملی نہ کو جڑے کہ لوگ سکھدیں یا کوشش کرنے تھے اور وہ بھی چھوڑ دیتی صرف ماحول. جی چھوڑنے کا مقصد یہی تھا, پیشن کچھ کرنا یا زیادہ کرنا. کمفرٹیبل ماحول, ڈیفینیٹلی کمفرٹیبل بھی نہیں تھا میں وہاں, کیونکہ مجھے عادت تھی ہارڈ ورک کرنے کی. مجھے تھوڑا مارجن کم لگا وہاں پر, اور یہاں پر اپنی مرضی سے آپ نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ, میری کوشش ہوتی ہے کہ کالج میں ونس ان اے منتھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور ہو. ابھی ہم نے کوئز کمپٹیشن کروایا. اب وہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو میسج میں یہ دینا چاہتا تھا کہ آپ میوزک کے علاوہ اپنے کورس سے ریلیٹڈ چیزوں سے بھی انجوائے کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہم نے اس میں ایک فائنل کروایا جو بوائز اور گرلز کی ٹیمز کے درمیان میں تھا. صحیح. And it was just like Pakistan India cricket match. Good. اچھا ہے, اس طرح دے شوز اور اس طرح دے پروگرام ارینج تھے ہونے چاہیے تھے. لیکن اصل یہ ہے کہ زیادہ تر ہمسائے ملک دے گیت چل دے پے انہوں نے بچیاں یا بچے ڈانس کرنے پے انہوں جڑا کہ میرا خیال غلط تھے. اپنے کلچر نال ہی ریلیٹڈ اگر انہیں کچھ چیزیں دکھائے ہونے تھے, کلچرل ڈریسز دکھائے ہونے تھے, اور ہر علاقے نال انٹروڈیوس کرو زیادہ اچھا ہے. ہر زبان دے نال, ہر علاقے دے نال, ہر علاقے دی جڑی ایک روایت ہے, وہ کلچر ہے, وہ دکھاونا. وہ ایک آدھے نا مطالعہ پاکستان جی کو آساد ہے, بچے واسطے بڑا اوکھا ہوندے تھے. ہسٹری جی کو آدھے ایزی تھی ویندے, بچے کو پتہ چل ویندے کہ ساری ہسٹری. اس طرح دے پروگرام ارینج کرنے چاہیے ہے نا. بالکل. لاسٹ ایئر بھی میں نے مارچ میں اسپرنگ فیسٹیول جس میں تمام پروونسز کا کلچر ہم نے شو کیا. زبردست. کیونکہ ظاہر ہے بینگ ٹیچر, بچوں کے ہم سینئر ہیں, ہمیں ہی انٹروڈیوس کروانا ہے اپنا کلچر, اپنی لینگویجز, اپنی ٹریڈیشن, ورنہ تو ظاہر ہے بچوں کو نہیں پتہ لگے گا. تو اس میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہم نے بنائی, تو اس میں کوشش ہوتی ہے پنجابی, سرائکی, اردو, انگلش, ان لینگویجز کو بھی ہم نے ہی زندہ رکھنے اپنے بچوں کے تھرو. کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو اس پر, تو بچہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے اور اپنے کلچر کے ساتھ اٹیچ بھی ہوتا ہے. بالکل زبردست. جناب ڈاکٹر صاحب ترے والے چلساں, اور کیونکہ پروگرام میرے آکھ سکتے ہیں کہ اینڈ ہو رہا ہے تے چلدا پہ, میں جاننا چاہ سکے بچیاں دی نفسیات کو سمجھنا جڑا کہ بہت ہی مشکل کام ہے. کیا اکثر ہی حوالہ پیرنٹس کو کیویں سمجھنا چاہیے اپنے بچیاں کو, کیویں ہینڈل کرنا چاہیے بچیاں کو اس سچویشن میں جیل بچے تے نظر بھی رکھنا چاہنے, اور بچے جناب جی چاہنے کہ جناب انہوں دی جڑی پرسنل چیزیں ان کو ہاتھ نہ لایا بنے, کیا کیتا ہونا چاہیے تھے. دیکھیں عائشہ, اس میں ایک بڑے فائن بیلنس کی ضرورت ہے. بچوں کو ایک پرائیویسی کا احساس دینا چاہیے, کیونکہ ان کی انڈیپینڈنس کے لیے کہ وہ کسی حد تک خود مختار ہیں, یہ بڑا ضروری ہے, ان میں کانفیڈنس آتا ہے. لیکن ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اگر ان کو بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ ہاں یہ تمہاری پرسنل چیزیں نہیں, یہ جیسے ابھی شروع میں بات ہوئی تھی کہ 16 سے 18 سال تک, اس سے پہلے بچوں میں احساس ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی غلطی کر سکتے ہیں, کوئی ایسا وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو بظاہر ان کے فائدے میں ہو لیکن لانگ ٹرم اس کے اثرات اچھے نہ ہوں. تو پیرنٹس, ایک تو یہ کہ والدین کو چاہیے وہ کانفیڈنس دیں بچے کو کہ وہ ہر بات شیئر کر سکے. دوسرا, اگر بچہ ان سے کوئی بات نہیں کر رہا, بچے کا بیہیویئر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی چیز, اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے, کوئی ایسا نارمل روٹین سے ہٹ کے ایکٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے, اس کے اس بیہیویئر کی وجہ ہے. تو وہاں پہ ایک الارمنگ سائن ہے, یہ پیرنٹس کو ایک طرح کا خبردار ہونا چاہیے کہ ہاں لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے, کہیں اسکول میں تو کوئی بات نہیں, کیوں نہ اس کے ٹیچر سے ملا جائے, یہ باہر کھیلنے جاتا ہے وہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا انٹرنیٹ پہ اس کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ذرا روٹین سے ہٹ کے اور اس میں چڑچڑاپن آ رہا ہے, اس کے سلیپ کا, نیند کا پیٹرن خراب, اس کے ہوم ورک پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, اس کے اسکول پرفارمنس کم ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی ایریا میں مسائل چل رہے ہیں. اور تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے کہ وہی بات جو ہم کر چکے ہیں اسی کو میں ریپیٹ کروں گا کہ بچوں پہ اپنی مرضی نہ ٹھونسی جائے, چاہے وہ کیریئر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ان کی آگے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے ان کی جاب کے حوالے سے ہو. میں 12-13 سال باہر رہا ہوں اور میں نے الحمدللہ وہاں اچیومنٹس کی ہیں, لیکن جب اس سٹیج پر میں آیا میں نے کہا کہ اب یہ وہ سٹیج ہے کہ میں یہاں پہ رہوں گا تو جسٹ ساری عمر ایک اسی معاشرے میں رہوں گا جہاں پہ میرے جیسے بہت سے اور ہیں. اگر میں واپس جاتا ہوں جہاں میں پڑھا ہوں, جہاں میں پلا بڑا ہوں,
کیوں نہ میں ایسی جگہ جاؤں, کیونکہ میرے ساتھ ایسے بھی ہیں جو پھر واپس ملتان آنے کے بجائے کچھ لاہور نکل گئے, کچھ کراچی, کیوں نہ میں اسی جگہ جاؤں جہاں پہ ضرورت ہے ان چیزوں کی, جہاں پہ ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں اپنے اس سوسائٹی کا, اس کمیونٹی کا بھی مجھ پہ قرض ہے, کیوں نہ اس کمیونٹی کی سپورٹ کے لیے ایک اچھا اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو مجھے روک رہے تھے کہ نہیں تم کہاں فرسٹ ورلڈ سے اٹھ کے بالکل اس میں جا رہے ہو, فیوچر تمہارا اور بچوں کی پڑھائی, لیکن بچوں کو بھی قائل کیا, زبردستی نہیں کی, اور الحمدللہ دے آر ویل سیٹلڈ ناؤ کیونکہ ان کو قائل کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے, آپ کی زندگی کے گولز کیا ہیں, وہ آپ کی زندگی کے بھی ہیں, آپ کے بچوں کی زندگی کی. جب تک وہ آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کرتے, میرا خیال ہے ایک اچھا وہ بچوں کی تربیت میں بھی مشکل ہوگی اور اپنے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتے. گولز آئیڈینٹیفائی کریں, بچوں کے لیے گولز آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے ساتھ مل کر ان کی ہیلپ کریں اور ان کو آگے بڑھنے میں ان کو کانفیڈنس دیں. جی بالکل بالکل, اور زبردست گال کیتی ہے. اور گلا جناب بالکل خراب تھی چکے اور ایویں ہی روٹین وائز موسم چلتا رہتے تھے اور ایویں ہی گلا خراب تھی رہتے. کیا میسج ویسی کیا آخسو؟ میں یہ کہسا جی سائبر سیکورٹی کے حوالے گال تھی پی آئی تو ایک تو پیرنٹس کو نگرانی کرنی چاہیے بچوں کو, اگر کوئی آپ ڈیوائس دین تو ہوں ہوتے وہ لاک ضرور لاوین, اسپیسیفک ایپلیکیشن لاک ضرور لاوین, تو ایکسیسو یوز کو لوگ گریز کریں. ٹھیک ہے, اگر پیرنٹس کو ان چیز کا پتہ کیا نہیں, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جنہیں کو خود بھی یوز کرنا نہیں آتا موبائل کے ایپلیکیشنز, وہ تو بچے کو سیکھتے بیٹھے ان کے کیویں کرنے. تو یہ مطلب ہے کہ کتنے ایکسپرٹ نہ رابطہ کیتا ہونے کیا ضرور بالکل. باقی مزید میں یہ کہسا کہ کوئی بھی اپنی فائنینشیل انفارمیشن جو سسٹم انٹر کریں دے یا اپنے پاسورڈ سسٹم انٹر کریں دے تو انہوں کو سیو نہ کرو سسٹم, کیونکہ براؤزر نارملی ایک آپشن ہوتی ہے سیو پاسورڈ, تاکہ دوبارہ لاگ ان تھی وہ تو تھی سکو. کیونکہ جب ویلے بھی کوئی وائرس یا مالویئر اٹیک تھی تارے سسٹم جو ہوتے وہ سب تو پہلے تارے جو سیوڈ پاسورڈ ہیں انہوں کو ایکسیس کرتے تارے اکاؤنٹ ایکسیس حاصل کر سکتے, تاری فائنینشیل انفارمیشن, تاری سسٹم دی انفارمیشن, تاری پرائیویسی ساری لیک تھی سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو سیکنڈلی پاسورڈ جڑا ہے تارا جو ہوندے نارملی تارے فائنینشیل ہوون یا تارا نارمل ای میل یا کوئی بھی ہوئے تو وہ کو ریگولرلی چینج ضرور کریں دے رہو, تاکہ اگر تارا لیک تھی ویندے ہیک تھی ویندے تو تساں کو چینج جب کر دے سو تو انہاں ایکسیس جڑا ہے وہ ختم تھی ویسی. ٹھیک, یہ چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر سائبر کرائم کی گل کریں اور اصل آدھے کہ سب اس چیزوں کو بچ سکوں, جی کہ آج کل کالز آنے تھے اور جناب آخا ویندے تھے کہ آپ نے کچھ انفارمیشن شیئر کی ونے اور چلتا رہ گیا پیچھے ڈے چاہے پورا ایک باقاعدہ نیوز بھی دیتے رہ گئے ہیں. بہت سارے لوگ جڑے ہیں, بیچارے لوگ جڑے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جڑے ہیں, اصا تو آدھے شاید ان ایجوکیٹڈ لوگ جڑے ہیں انہوں کو شاید خبر نہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ان طرح کی جلسازی جڑی ہے ان کا شکار تھے. نظیم صاحب کیا میسج دے سو آخر کیا آخر؟ میسج بینگ ٹیچر میں پیرنٹس کو بالخصوص دینا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اپنے بچوں کو, انکریج کریں اور پلیز کمپیریزن میں نہ چاہیں. بالکل, کوئی بھی بچہ کسی بھی طرح سے دوسرے سے کم نہیں ہے, کوئی بھی بچہ نالائق نہیں ہے, سب بچے اچھے ہیں, سب کو موقع دیں, ان کو انکریج کریں اور ان کا ٹرینڈ دیکھیں, جو بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اور یہی بچوں کے لیے بھی اچھا پڑھیں. ریسپیکٹ والا فیکٹر بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ میڈیا کی وجہ سے کچھ کم آج کل نظر آ رہے ہیں, تو اس میں ٹیچر پیرنٹس کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے. صحیح, بہت شکریہ جناب سید ندیم صاحب خان سانل تو تشریف کھین کے بہت اچھا لگا. سانل عمیر خان ہن تعالیٰ بہت شکریہ تشریف کھین کے. سانل ڈاکٹر سجاد صدیقی صاحب ہن تعالیٰ بہت شکریہ تشریف کھین کے اور بہت اچھا لگا. اور آخر میسج ڈاکٹر سجاد صاحب تعالیٰ کیا ویسی کیا آخنا چاہتے جو گھر بیٹھے پیرنٹس ہیں؟ جی بچوں کو اعتماد دیں, ان پہ ٹرسٹ کریں تاکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. آپ ان پہ ٹرسٹ کریں گے تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. اور آخری بات یہ کہ ہیلدی کمپٹیشن کی طرف خود بھی جائیں, بچوں کو لے کے جائیں, نہ کہ ان ہیلدی کمپٹیشن جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, جو اینڈز ان لیگ پولنگ, کہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور اس میں کمپٹیشن وہ ہیلدی کمپٹیشن ہو تو سب آگے جائیں. تھینک یو جناب. اور دوجے دی خوشی تے خوش تھی ہمڑا سیکھیں نو تے وال تو سبھی خوش رہا سو. اجازت دے سو عائشہ کو, کل دوبارہ تنال ملاقات تھی سی بہت سارے نوے مہمان. تب تک اللہ سونے دے حوالے.